اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتک امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام۔ تمام درود و سلام محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر السلام علیکم۔ میں ہوں اسد عباس جعفری اور آپ جڑ چکے ہیں اسد جعفری آفیشیل کے اوپر پاکستانی وقت کے مطابق 12:37 ہو چکے ہیں، اور آپ کا میرا ساتھ رہے گا انشاءاللہ 2 بجے تک، تو تقریباً پونے سوا ایک گھنٹہ اس سے زائد ہمیں جڑ چکے ہیں جناب، جوائن کر چکے ہیں جی بابا بھائی۔ بابا بھائی تمام لوگوں کو السلام علیکم کہہ رہے ہیں جی۔ بابا بھائی آپ کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود ہیں فرزانہ، ہماری بہن فرزانہ جو ہے وہ بھی ہمارے ساتھ جڑ چکی ہیں۔ فرزانہ بہن آپ کا تمام لوگوں کو سلام پیش کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں اسد بھائی سلامت رہیں، صحت خوشیاں کامیابیوں کے ساتھ، آمین۔ بہت شکریہ فرزانہ، آپ جیتے رہیں جی، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں جی جی الطاف ایچ رجانی۔ الطاف ایچ رجانی جو ہے وہ بھی تمام دوستوں کو جو ہے وہ سلام پیش کر رہے ہیں، ان کا سلام جو ہے وہ بھی آپ قبول فرمائیے۔ اس کے علاوہ یاسمین رحمانی ہے جی، السلام علیکم ریسپیکٹڈ بھائی صاحب، بیسٹ وشز پی ایم۔ الحمدللہ، اچھا جی، کہنا جی اوکے۔ امریکہ کے اندر 12:54 ہو چکے ہیں، بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ۔ وعلیکم السلام ریسپیکٹڈ ایوری ون بلیسنگ جی، تمام لوگوں کو لیے جو ہے وہ یاسمین رحمانی ہماری بہن جو ہے وہ سلام پیش کر رہی ہے اور تمام لوگوں کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کر رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ سائمہ عباس ہیں ہمارے ساتھ، سب کو سلام پیش کر رہی ہیں۔ اچھا جی، اس کے علاوہ شہناز ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم کہہ رہی ہیں۔ مونی آ گئی ہمارے ساتھ اور مونی اسلام کہہ رہی ہیں۔ اور اس کے علاوہ ام حرہ ہے یا حریہ ہے، السلام علیکم ایوری ون۔ میں اگر آپ کا نام پرناؤنس جو ہے وہ غلط کیا ہے تو میں معافی چاہوں گا۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ساتھ لائیو سٹارٹ نہیں ہوئی، اچھا جی لائیو سٹارٹ ہو چکی ہے منی۔ اس کے بعد بابا بھائی اسد بھائی کو دیکھیں واٹس ایپ پہ، کوئی ایشو تو نہیں ہے جی۔ منی پریشان تھی ہماری بہن، منی میں میرا بچہ میری بہن، میں جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہوں، بس آپ جلدی جلدی آ کے جوائن کیجیے۔ عفت فاطمہ ہیں، انیلا بٹ صاحبہ ہیں، وہ بھی سلام دے رہی ہیں جی تمام لوگوں کو۔ اور اس کے علاوہ جی سائمہ چودھری بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، السلام علیکم اسد بھائی ایوری ون۔ فضانہ جی، سمی خان، مونی، سائمہ، اچھا جی، انیلا بٹ صاحبہ جو ہے وہ تمام لوگوں کو ہارٹ پیش کر رہی ہیں اور پھول جو ہے وہ بھی پیش کر رہی ہیں تمام لوگوں کو۔ اور میں نے لنک تو اپنی طرف سے جو ہے وہ براڈ کاسٹ لسٹ میں شیئر کیا ہے، اگر کسی کے پاس نہیں پہنچا تو میں یہ لنک جو ہے وہ یہاں پر شیئر کر رہا ہوں، آپ تشریف لائیے اور گفتگو کیجیے تاکہ۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہ تھا کہ زارا کاظمی کیس جو ہے وہ مسلسل تعطل کا شکار ہے۔ تو اب آپ لوگوں سے میں یہ بتانا ہے کہ کیا مافیاز کے خلاف جو ہے، مافیا کا مقابلہ جو ہے وہ کرنا پاکستان کے اندر مشکل ہے یا ناممکن ہے؟ کیا آپ اس بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں؟ ابھی تک کی جو چیزیں نظر آ رہی ہیں بظاہر جو ہے جا رہے ہیں، تو اس طرح کی کوئی صورتحال ہے؟
مجھے بس 1 منٹ دیجیے جی. جی میں واپس آ چکا ہوں, معافی چاہتا ہوں. ہماری بہن انون باجی, ان کو میں جو ہے وہ ایڈمن رائٹس دینے کے لیے جو ہے وہ تھوڑی دیر کے لیے جو ہے وہ سائڈ پہ ہوا تھا میں لیپ ٹاپ کے اوپر, تاکہ ان کو جو ہے وہ میں, اگر میں نہ بھی ہوں تو کم از کم جو گیسٹ تشریف لاتے ہیں ان کو جو ہے وہ انٹرٹین کر سکیں, وہ ان کر سکیں, اور دیگر جتنی بھی اس میں سہولیات ہوتی ہیں اسٹریم یارڈ کے اندر, ان کو ایڈمن رائٹس سارے ایک ایک چیز کے ان کو میں نے دے دیے ہیں, تاکہ وہ جو ہے چیزوں کو مینج کر سکے اور پروگرام بھی جو ہے وہ بر وقت شروع کر سکے. جی السلام علیکم اور پروگرام بھی جو ہے وہ بر وقت شروع کر سکے. جی اچھا منی, ایک تو کوشش کیا کر میری بہن کے نا, آپ جب بھی انٹر ہو اسٹوڈیو کے اندر تو میوٹ رکھا کرے, اور کیونکہ دیگر لوگوں میں ایشو نہیں آ رہا. اب مجھے نہیں پتا کہ ٹیکنیکلی کیا ایشو ہے. جب آپ انمیوٹ کرتے ہو نا, تو جب آپ بات کر رہے ہوتے ہو اور کسی کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہو, سپوز دونوں لوگوں نے آپس میں گفتگو کی, تو اس دوران جب آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے تو پھر آپ کی آواز جو ہے نا وہ ڈبل ہو رہی ہوتی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ کیا ایشو ہے, لیکن یہ ہے کہ جب آپ بات کریں تو آپ ان میوٹ کریں, اور اس کے بعد جب کوئی اور بات کرے تو پھر آپ میوٹ کر لیں, ان کی بات سن کے پھر اس کا رپلائی آپ کیا کریں. اب دونوں بہنوں کو میں ویلکم کرتا ہوں, اور آنون باجی اب آپ کو تمام تر سہولت موجود ہے, اور اب تمام تر جو ایڈمن رائٹس ہیں اسد جعفری آفیشیل کے آپ کے پاس منتقل ہو چکے ہیں. اب ایسا جو ہے وہ پلان آؤٹ کر لیتے ہیں کہ میں لیٹ بھی ہو جاؤں, میں اس کی اسٹریم جو ہے وہ پہلے تیار کر کے تھامنیل وغیرہ لگا کے کر دوں گا. میں لیٹ بھی ہوا تو آپ اس کو شروع کر سکتے ہیں آن ٹائم, اور جو لوگ جوائن کریں گے, جیسے آج 12:05 کا تھا اور میں نے 11 بجے لگا دیا تھا, لیکن بدقسمتی سے جو ہے وہ ظاہر موسم خراب تھا, بارش تھی اور اس طرح کی صورتحال تھی, اور میں پہنچا ہی لیٹ ہوں گھر, تو پھر آ کے جو ہے وہ کپڑے چینج کر کے شروع کر دیا. تو کم از کم یہ ہے کہ اس طرح لوگوں کو انتظار نہ کرنا پڑے. جی میری بہن منی, آپ جو ہے وہ کیا کہیں گی, اور نون باجی آپ بس آپ پروگرام لے کے چلیے ذرا. جی السلام علیکم اسد بھائی انمونی. مجھے اچھا آپ نے ایڈمن بنا دیا, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ کے اس ٹرسٹ کرنے کے لیے میرے پہ. یہ بہت بڑی بات ہے اسد بھائی, آپ نے مطلب میرے پہ ٹرسٹ کیا, بہت شکریہ اس کے لیے. اور انشاءاللہ بالکل میں پوری کوشش کروں گی کہ بالکل اچھے سے ساری چیزیں کر سکوں آپ کے ساتھ. تو مونی آئی ہیں ہمارے ساتھ, مونی کو ویلکم کہتے ہیں. اور مجھے آج کا تھمبنیل میں نے نہیں دیکھا, جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ ویکیشن پہ ہیں, تو بس کیونکہ نوٹیفیکیشن آتی ہے مجھے تو میں دیکھتی ضرور ہوں کہ کیا چل رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ آپ کی وائس بھی نہیں تھی, لوگ بھی نہیں تھے, تو مجھے لگا کہ نہیں, مجھے پھر میں نے ذرا اپنے بچوں سے اجازت لے کے میں نے کہا مجھے ذرا پلیز تھوڑی دیر بات کرنے دو, تو میں پھر آئی ہوں. تو کیسی ہیں مونی, آپ کیسی ہیں؟ اسد بھائی آپ کیسے ہیں؟ بہت شکریہ. اور کیا آج مونی کو پتا ہوگا کیا اپڈیٹس ہیں؟ جی مونی کیا کہیں گی آپ؟ جی انمیوٹ کریں مونی. اسد بھائی آپ سن سکتے ہیں مجھے؟ جی میں آپ کو سن پا رہا ہوں. میں مونی
جو ہے اس کو میں انمیوٹ کرتا ہوں یہاں سے. اوکے آ گئی ہے منی. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. انون سوری میں پانی لینے کے لیے گئی تھی تو میں نے آپ کو لکھا بھی تھا کہ 1 منٹ رک جائے ذرا, تو میں لے آئی ہوں. خیر, اور ٹاپک بتا دیں انون بہن مجھے ایک دفعہ. جی میں بتا دیتا ہوں, میوٹ کریں. او اوکے. اچھا, ٹاپک یہ ہے کہ زہرا کاظمی کیس جو ہے مسلسل تعطل کا شکار ہے, مسلسل لیٹ ہو رہا ہے. تو کیا پاکستان میں مافیاز کے خلاف, مطلب مافیاز کو مات دینا ناممکن ہے یا صرف مشکل ہے؟ یہ لب لباب ہے اس ٹاپک کا. اور ان نون باجی ابھی آپ کی طرف سے نا پینڈنگ آ رہا ہے. اب آپ نے کرنا کیا ہے, اپنی میل کھولنی ہے انون باجی. آپ نے جی اپنی جی میل اوپن کیجئے اور اس کو ایز اے ایڈمن ایکسپٹ کیجئے, تاکہ جو بھی گیسٹ ہوں گے نا, اچھا اب آپ اس کو سٹیج پر لا سکتی ہیں اور آپ ٹھیک. سب کچھ کر سکتی ہیں. مطلب کسی کو کوئی بھی پن پوائنٹ, جس طرح آپ مجھے کہتی ہیں کہ بھائی اس کو پن پوائنٹ کر دیں, تو جو آپ جی کو جی لگے کہ کرنا ہے پن پوائنٹ, اس کو کلک کریں گے, وہ بالکل اوپر سامنے آ جائے گا. وہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں نا, پراپرٹی منتقل ہو گئی ہے. ٹھیک ہے, بس اس کو بہت ایکسپٹ کر شکریہ, دیجیے. بہت شکریہ آصف بھائی. آپ میں جی بالکل میں آپ نے کھول سلامت لیا ای ہیں, میل. آپ میں اس کو ایکسپٹ کریں, میں آپ بس ریکویسٹ آئی ہوئی ہے. بالکل بہت شکریہ. میں آپ یقین نہیں کر سکتے مجھے لائک ویسے کتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنا ٹرسٹ آپ نے میرے پہ کیا. میری لائک بہن, یہ بگ دنیاوی چیزیں ہیں, تھنگ. میں ملنگ طبیعت آدمی ہوں. نہیں نہیں نہیں, بہت بڑی بات ہے, بہت بڑی بات ہے. میں نے کیونکہ میرے ایکسپٹ پاس دیگر آپشنز اور بھی بہت ساری تھیں, جیسے کو ہوسٹ کی اور گیسٹ کی اور اس طرح کی وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں, لیکن ایڈمن جو ہوتا ہے اس کے پاس 100% رائٹ ہوتا ہے. ٹھیک تو ہے. وہ میں نے اب آپ میرے لیے آسانی اس لیے ہو گئی ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ جو ہم نے گلدستہ بنایا ہوا ہے نا, یہ بعض اوقات آپ کو پتہ ہے میری مصروفیات کا, مجبوری, غربت کی, بچوں کے رزق کی, تو اس میں بھاگ دوڑ لگی ہوتی ہے. تو کم از کم یہ ہے کہ اب آپ 100% اینی ٹائم خود سے ہی ساری اسٹریم بھی بنا کے خود سے چلا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں بعد میں پھر آپ کو بتاؤں گا. ٹھیک ہے اسد بھائی, مجھے بس 1 منٹ کی اجازت دیں, کیونکہ میں نے وہ اپنے لیپ ٹاپ پہ کھولا تھا, جی ای میل میں نے جی کھولی تھی, بسم اللہ. تو مجھے جی بسم ذرا اللہ. ای میل دوبارہ چیک کرنی ہوگی. میں فون سے چیک کر کے, وہ کوڈ انہوں نے جی بھیجنا تھا, تو میں دوبارہ آتی ہوں. ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے میری ٹھیک. بہن, جی ٹھیک ہے. جی منی, اب آپ نے ٹاپک سن لیا, آپ بات کیجیے. جی بھائی, میں یہ کہہ رہی تھی جس طرح آپ جو ہے نا 8 مہینے سے لگے ہوئے ہیں, تو ایک یہ صرف واحد آپ کے پاس یہی پراپرٹی رہ گئی تھی, وہ بھی آپ نے انون بہن کو دے دی ہے. تو جو ہے نا, مجھے اتنی ہنسی آ رہی تھی اس بات پہ کہ بیچارے 8 مہینے سے لگے ہوئے ہیں, سارا خرچہ بھی خود کر رہے ہیں, کیسز بھی لڑ رہے ہیں. یہ ایک واحد پراپرٹی تھی آپ کے پاس, وہ بھی آپ نے ان کو دے دی ہے. تو خیر جو ہے, آپ اب فری ہو جائیں, اب ہم دیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. اور دوسری چیز یہ ہے کہ ان مافیاز کو جو ہے بالکل لگام ڈالی جا سکتی ہے, اگر سنسیئرٹی کے ساتھ پاکستان میں کام ہو تو. پہلے بھی ہوا ہے, اور بڑے بڑے لوگوں کو ایسے پکڑا گیا ہے, گینگسٹرز کو بھی پکڑا گیا ہے. میں نام کسی کا بھی نہیں لوں گی, لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ تاریخ دیکھیں پاکستان میں, کراچی میں, تو یہ گینگسٹرز تو پکڑے گئے ہیں. اور جو دبئی بھی بھاگ گئے تھے, ان کو وہاں دبئی سے پکڑ کے ان کو لا کر یہاں پر پٹکا گیا ہے. تو کام کرنا چاہیں نا تو سب کام ہو سکتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جو ہے, جب آپ کو کیس کو خراب کرنا ہے, آپ کو کام ہی نہیں کرنا ہے, تو پھر تو یہی چلتا رہے گا, ایسے ہی چلتا رہے گا. چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے آج پھر جو ہے وہ کیس جو ہے وہ اتنا مطلب کاروائی نہیں ہوئی, اور 2 دن کا پھر ٹائم دیا گیا ہے کہ جی تیاری کر کے آئیں اپنا جبران ناصر صاحب, کیونکہ انہوں نے یونیفارم صحیح نہیں پہنا ہوا تھا. اس طرح کی بات ہوئی ہے, تو بالکل ڈیلے کرنے والی بات ہے اور کیس کو. اور باقی جو گینگز ہیں ان کے لیے تو اگر
کام کیا جائے تو کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ جتنے بھی طاقتور ہوں، کچھ بھی ہو، پہلے بھی پکڑے گئے ہیں. ان پہ ہاتھ ڈالا کیوں نہیں جا رہا؟ کیونکہ چاہ نہیں رہے نا بھائی. یہ تو سارا کام چاہنے سے ہے نا کہ آپ کرنا چاہو، سارے ادارے جڑ جاتے ہیں، مل جاتے ہیں، اور آپ ٹارگٹ کر کے تو آپ پکڑتے ہیں. لوگوں کو پکڑا گیا ہے اور سارے ادارے حرکت میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں تو کام کرنے کی کوشش نہیں کی جا رہی نا یہ اس میٹر پہ، تو اس وجہ سے نہیں ہو رہے. کرنا چاہیں گے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ بتائیں بھائی مجھے ذرا. جی جی بالکل ایسا آپ نے بجا فرمایا، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ 8 مہینوں میں آپ زم نکال پائیں گے کہ یہ ان کے خلاف ان کو مات دینے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ بھائی میرا تو خیال ہے کہ ہو جائے گا. میرا خیال ہے کہ ہو جائے گا. اور جو ہے نا امیدی کفر ہے، اور میرا دل یہ کہتا ہے کہ جو ہے نا ہوگا. 1 مہینہ ابھی انہوں نے جنوری تو دیکھا ضائع کر ہی دیا ہے. میں بھی فیب تک جو ہے یہ معاملات حل ہو جائیں گے، کیونکہ یہ تو ڈکلیئر ہوئے ہوئے ہیں. باقی سارے لوگ جو ہے سامنے آ گئے ہیں. 5 لوگ جو ہے مفرور ہیں، ان کو پر ہاتھ ڈالنا ہے، ان کو پکڑ کے لے کر آئیں. ہلنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، کام کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، تو پھر تو مسئلے تو ہوں گے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. میں بالکل بھی کسی بات سے وہ نہیں ہوں، اور انشاءاللہ اچھا ہوگا. 1-2 دفعہ ہونے دیں، تھوڑا سا ان کو بھی خوش ہونے دیں، ان کا بھی حق ہے. تھوڑا سا ہو جائیں خوش. 4 دن کی چاندنی ہے، پھر یہ کالی رات ہے، وہ والی سین ہے. تو انصاف ہوگا انشاءاللہ. کوئی ایسی پریشانی کی بات نہیں ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ دکھ ہوتا ہے مجھے جب کوئی اس طرح کی بات کرے کہ میری بھائی جو ہیں وہ بھن گئے ہیں، جل گئے ہیں، اور کالے ہو گئے، نیلے ہو گئے، پیلے ہو گئے. تو میں آپ کو سچ بتاؤں، میں ایسے الفاظ نہیں سن سکتی. میرا دل جو ہے نا وہ پھر خون کے آنسو روتا ہے کہ ہم ایک دکھی دل انسان کو، ہم اس کو، اور وہ اپنی بچی کو کھڈے سے نکال رہے ہیں، ہم اس کو کھڈے میں پھینک رہے ہیں. ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور ان کو مطلب بک اپ کرنا چاہیے کہ نہیں سب صحیح ہے. 8 مہینے کیا 2 مہینے اور لگیں گے، انشاءاللہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے گا. کچھ بھی نہیں ہوگا، آپ فکر نہیں کریں. مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ بچی گھر جائے گی، اور جو ہے پریشان ہونے والی بات نہیں ہے. گینگ کی جہاں تک بات ہے، یہ جو ان کے پیچھے والے لوگ ہیں، ان کو تو پھر یہی بے نقاب کریں گے نا جو یہ پکڑے جائیں گے. کیونکہ طریقہ تو یہی ہوتا ہے نا بھائی کہ کوئی ایک بندہ بھی ہاتھ آ جاتا ہے نا، تو ہمارے یہاں کی جو پولیس ہے، عمر شریف مرحوم جو تھے، انہوں نے ایک بات اپنے ڈرامے میں کہی تھی کہ وہ تو ہاتھی سے بھی کہلوا لیتے ہیں کہ میں چوٹی ہوں، میں چوٹی ہوں. تو یہ تو وہ والی بات ہے. تو یہ جب تک یہ پکڑے نہیں جائیں گے، ان کو لاک اپ کریں، اور ان سے صحیح سے چھتر اور چماٹے گھونسے لگا کے ان سے پوچھیں نا، تو یہ سب بکیں گے، سب بتائیں گے کون پیچھے تھا، کہاں کہاں سٹے کیا بچی نے، اور کون پیسے کون دے رہا ہے. تو سب کچھ پتہ چلے گا، سب سامنے آئے گا. لیکن ان کو تو اندر کریں عذاب خانوں کو. تو یہ ہے کہ جیسے ہی اندر ہوں گے، اور یہ ان کی جو ماں ہے، سب سے پہلے اس کو کرے نا اندر. یہ اصل جو جس کو آپ نے بھی بتایا کہ یہ پرانے پاپی ہیں، تو یہ پرانے پاپی جو ہے نا محترمہ، ان کو اندر کریں. یہ سارا یہ اگلیں گی، ان کو اگلنا جو ہے نا پولیس اگر چاہے تو یہ کروا سکتی ہے. یہ ہماری پاکستان کی پولیس جو ہے وہ ماشاءاللہ اتنی ان کے چھڑی میں اتنی طاقت ہے کہ وہ ہاتھی سے بھی کہلوا سکتی ہے کہ یہ میں چوٹی ہوں، میں چوٹی ہوں، یا چوٹی ہاتھی اپنے آپ کو کیا تھا، جوک تھا کوئی. تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، کہلوا سکتے ہیں ان سے. یہ گینگ کا بھی بتائیں گے، اور گینگ پکڑا بھی جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا قصور والے میٹر میں جب کچھ ایسا ہوا تھا کہ بچوں کو ایک گھر میں ان کی غلط ویڈیوز بنائی جا رہی تھیں، اور وہ گینگ پکڑا بھی گیا تھا.
اور جو ہے پکڑے جا سکتے ہیں. گینگس کیوں نہیں پکڑے جا سکتے؟ چاہیں تو سب کچھ ہو سکتا ہے، نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا. صاف بات ہے، سب کچھ چاہنے کے اوپر ہے. اور بچی والا معاملہ جو ہے وہ دیکھیں، مہدی بھائی جو ہے نا کیس جیت گئے ہیں، کیس ان کے حق میں ہے. اور جو ہے نا یہ صرف بیچ کی بکواسیں ہیں کہ یونیفارم نہیں پہنا یا یہ نہیں پہنا، یہ ڈیلے کرنے والی باتیں ہیں. میرا تو ہاتھ جوڑ کے جبران بھائی سے یہ درخواست ہے کہ پلیز آپ پورا دیکھ کے جایا کریں کہ آپ نے بنیان بھی جو اندر پہنی ہے نا وہ یونیفارم والی ہی پہنی ہے نا. پلیز ہمارے پہ رحم کریں، کیونکہ ہمارا دل بہت کمزور ہے اور ہم اتنی پریشانیاں جھیل نہیں سکتے کہ یہ ایک بیتو کی بات پہ کہ وہ بندہ اسی یونیفارم میں ہمیشہ جاتا رہا ہے اور اس کو کہہ دیا گیا ہے. باقی دوسری پارٹی کے لوگ جو ہیں وہ تو یونیفارم میں بھی نہیں گئے ہیں، اور ان کو آج اس طرح کی بات کہی گئی ہے. تو یہ بالکل بکواس بات ہے اور ڈیلے کرنا تھا، کیونکہ یہ جو چھٹیاں آ رہی ہیں نا، ابھی یہ ساری جو چھٹیاں چل رہی ہیں آپ کو پتہ ہی ہے وکلا کی اور اس طرح کی. میرا خیال ہے کہ سننے میں آیا تھا کہ 25 کے بعد چھٹیاں ہیں، تو کیا پتہ یہ اس چیز کا چکر ہو کہ بھائی ہمیں کیس نہیں سننا یا کیا ہے. تو یہ انشاءاللہ ہو جائے گا، میٹر سالو ہو جائے گا بھائی، کوئی ایسی بات نہیں ہے. بالکل بھی کوئی بھی نیگیٹو بات نہ کریں کہ مہدی کاظمی یہ ہو گیا، ان کے اور بیگم کی آنکھ میں موتیا نکل آیا، فلانا ہو گیا ہے. ایک بندے کے ساتھ ظلم ہو گیا ہے اور جو ہے اس کو آپ اس طرح کی باتیں کرو. میں بالکل برداشت نہیں کر سکتی اس چیز کو. اور بات اگر کوئی یہاں آ کر بھی کرتا ہے تو پلیز اپنے آپ کو بالکل حواس میں اور ہوش میں رہ کر بات کریں کہ آپ کس کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ دوسرے لوگ نہیں سن سکتے. آپ لوگ تو یہ کہہ سکتے ہیں نا کہ ان کا رنگ پیلے سے گلابی سے پیلا ہو گیا اور پیلے سے نیلا ہو گیا ہے، یہ آپ بول سکتے ہیں. ہم اس کو سہ نہیں سکتے، میں نہیں سہ سکتی. آپ جو ہے وہ ماں باپ ایسی ہستی ہیں کہ وہ اپنے بچے کو خراش بھی نکل آتی ہے نا، خراش بھی ہو جاتی ہے نا تو وہ بھی لگ جاتے ہیں. آپ نہ کریں ایسی باتیں برائے مہربانی. یہاں اس پلیٹ فارم پہ اسد بھائی اجازہ دیتے ہیں تو 100 بار آپ کریں، لیکن میرے میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ میں یہ سب کچھ سن سکوں. اگر کبھی بھی کچھ بھی ہوا تو اسد بھائی اس طرح کی باتیں ہوئی تو میں تھوڑا سا میں ہٹ جاؤں گی، کیونکہ میری طبیعت پھر بہت خراب ہوتی ہے، میرا بہت موڈ خراب ہو جاتا ہے. دل دکھتا ہے میرا کہ میں ایک بندہ 8 مہینے سے کھڑا ہوا ہے اور وہ کس سے گینگ سے لڑ رہا ہے، دھمکیوں سے لڑ رہا ہے. اس کی اپنی بچیاں ہیں، دوسری بھی بچیاں ہیں، ان کو بھی نقصان ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. آپ اس کو لفظوں سے مار رہے ہو کہ ہائے بیچارے تم تو یوں ہو گئے، ہائے بیچارے تم تو یوں ہو گئے. نہیں، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ماشاء اللہ وہ بالکل ٹھیک ہیں اور وہ اللہ ان کو سلامت رکھے اور ان کا حوصلہ بھی بلند ہے. وہ اپنی بچی کو گھر لے کے جائیں گے اور ہم سب یہ دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. میری دعا ہر روز ہوتی ہے، میں ہر روز دعا کرتی ہوں، باقی سب لوگ بھی دعا کرتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں ہر چیز شیئر کرتی ہوں اپنے ایف بی پہ. اور جو ہے کل مدینہ منورہ پہ بھی ان کی بچی کے لیے دعا کی گئی ہے، وہ بھی میں نے کسی نے پوسٹ کی تھی تو میں نے اس کو بھی شیئر کی ہے فیس بک پہ. اسد بھائی میں آپ کی بھی ساری جتنی بھی وہ ہوتی ہیں نا یہاں کی لائیو ہوتی ہیں وہ بھی ساری میں جا کے ایف بی پہ پوسٹ کرتی ہوں، تاکہ جتنے لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کو دیکھیں. اور لائیو کو بھی میں جو ہے وہ جا کے شیئر کرتی ہوں کہ لائیو جوائن کریں. جتنے لوگ ہمارے ساتھ جڑ سکتے ہیں وہ جڑیں اور اس نیک کاز کے لیے جو ہے نا وہ ساتھ دیں. کیونکہ حق کی بات کرنا تو مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو راضی کر لیا نا. تو جتنا زیادہ اس آواز کو اٹھائیں. اور باقی یہ ہے کہ گینگ جو ہے، یہ گینگ تو پولیس کا کام ہے بھائی. یہ کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کریں گے. پہلے بھی بہت ساری مثالیں ہیں، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتی کیونکہ پھر یہ آپ کے لیے مسئلہ بھی بہت سارے پہلے بھی ہوئے ہیں اور ہو چکے ہیں. گینگز پکڑے گئے ہیں، بہت سارے پکڑے گئے ہیں. اور بچوں کے حوالے سے تو بہت زیادہ ہی ایسا ہوا ہے کہ جو ہے وہ جیسے وہ زینب بچی والا کیس ہوا تھا اور اس کو پھانسی دی گئی تھی. اس کے باپ اور ماں نے کہا تھا کہ ہمارے سامنے پھانسی ہو، تو باپ کو کھڑا کیا گیا تھا پھانسی دیتے وقت سامنے. یہ نہیں تھا کہ باپ موجود نہیں تھا. اگر یہ کسی کو بات نہیں پتا تو میں آپ کو بتاؤں کہ باپ پھانسی دیتے وقت باپ کو کھڑا کیا گیا تھا. باپ کے سامنے پھانسی ہوئی ہے اس کے مجرم کو.
یہ میرے کانوں میں آئی ہے، میں اگر غلط ہوں تو مجھے کوئی اس کو صحیح کرے، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ باپ وہاں موجود تھا پھانسی کے وقت، اور اس کے سامنے جیسے ان کی ول تھی باپ کی، ان کے ساتھ انصاف ہوا تھا، اور جو ہے ہوتا ہے انصاف. لیکن یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ اگر چاہیں گے انصاف کرنے والے ادارے تو بالکل انصاف ہوگا اور گینگ بھی پکڑا جائے گا. پریشان ہونے کی بات نہیں ہے بھائی، میں تو اللہ پہ بھروسہ رکھتی ہوں. اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے، انشاءاللہ سب کچھ اچھا ہوگا. اور نیگیٹو تھاٹس رکھنا ہمارا کام نہیں ہے. میں تو بالکل بھی اس چیز پہ وہ نہیں کرتی، اور مجھے پتا ہے آپ بھی ایسے نہیں ہیں کہ نیگیٹو تھاٹس رکھتے ہوں، کیونکہ جو لوگ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ سنتا ہے. لیکن ہر چیز کا ایک وقت ہے، متعین ہے کہ وہ اس وقت ہوگا. کیا پتہ اس بچی کے لیے کچھ دیر اور رکنا وہاں پر جو ہے بہتری ہو اس میں. اور یہ جو ہائی کورٹ نہیں گئے ہیں، ہائی کورٹ نہ جانا ان کا، ہائی کورٹ چلے گئے کیونکہ ہائی کورٹ میں ان کا مجرموں کا جانا، زہیر والوں کا، تو ان کی جو ہے نا تابوت میں آخری کیل ہوگی، کیونکہ ہائی کورٹ والے تو پھر وائنڈ اپ کرنے والی بات کریں گے بالکل نا. تو بچی اگر ابھی شیلٹر ہوم میں ہے، تھوڑے دن اور رک رہی ہے اور ڈیلے ہو رہی ہے، تو وہ اللہ کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے، اور ہے میرے خیال میں کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو ہے نا مجرم پہلے اندر جائیں اور بچی زیادہ سیف ہو جائے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ اللہ کی مصلحت ہے ہر چیز میں، اور اس سے ہم بالکل بھی وہ نہیں ہو سکتے نا. تو جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا اور اچھا ہوگا، جی پکڑے بالکل جائیں گے. صحیح، جی جی. آپ نے اور صحیح کہا. جی بھائی. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب موجود ہے، ڈاکٹر سارا، میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ بھی اپنے خیالات کے اظہار کریں. جی السلام علیکم بھائی. بس میرا کام بہت زیادہ بزی تھا، چند گھنٹے ہی سو رہی ہوں آج کل میں، اور ایک دو ابھی اور بھی کافی بزی رہے گا. لیکن بس میں نے ابھی چھوٹا سا ایک کلپ دیکھا تھا بریک کے دوران کہ وہ بیکاز آف دا ڈریس کوڈ جو جج صاحب تھے، ان کا نام مجھے نہیں پتا کہ کیا کون سے جج نے یہ بات کہی کہ جبران ناصر از ناٹ، ان کا لباس ان کے مطابق نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ اس لیے اب ہیئرنگ ہی نہیں ہوگی، باوجود اس کے کہ جبران صاحب نے یہ کہا کہ میری شیروانی جو ہے وہ کار میں ہی ہے، تو میں لے کے آ جاتا ہوں، تو پلیز ہم بات کر لیں اس کیس پہ، کیونکہ یہ ایک معاشرے کے لیے بہت اہم اور ضروری کیس ہے. اس بات پہ وہ نہیں مانے، اور میرا بہت شروع میں تو موڈ آف ہوا اس بات کو سن کے. لیکن وہی جو ابھی یہ مونی بات کری تھی، بہت پیاری انہوں نے باتیں کی ہیں، میرے دل کو بھی بہت لگی ہیں. اور یہ بات کہ بھئی حوصلہ ہر لحاظ سے دیں، لیکن ویسے ہی ہمیں بھی ہمیں جو چیزیں ہیں ان کے اوپر محتاط ہو کے کام بھی کرنا ہے. بہت انہوں نے اچھی بات کی کہ اب ان لوگوں نے تو ہر قسم کے اعتراض ہی نکالنے ہیں نا، کہ بھئی بادل آ گئے تو اس لیے نہیں ہم کیس سن سکتے، آج بادل نہیں آئے تو ہم کیس نہیں سن سکتے. وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کرتے رہیں گے. دعائیں اتنی زیادہ ہو رہی ہیں اس بچی کے لیے بھی، اس کی فیملی کے لیے بھی، اور جو اس قسم کی سچویشن میں ایسی بچیاں ہیں. جو ایک بزرگ خاتون آئی تھیں آپ کے ایک شو میں کافی عرصہ پہلے، جنہوں نے کہا کہ اس بچی کے ماں باپ نہیں ہیں اور ان کی نواسی کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو ان کے لیے بھی میرا دل بہت دکھا تھا. بہت ساری دعائیں ہیں سب کے لیے. لیکن میں حیران ہوں، میں ٹوٹلی حیران ہوں. اللہ کرے کہ یہ جلد از جلد بچی اپنے پیرنٹس کے گھر جائے، لیکن لٹرلی کسی نہ کسی کو ان ججز کے بارے میں اور اس لاء میں جو جو ترامیم چاہیے ان کے بارے میں کام کرنا بہت ضروری ہے. آئی مین حد ہے کہ یہ جج آخر کتنے دن، ان کی اٹینڈنس دیکھی جائے کہ یہ آخر کتنے دن کام کرتے ہیں. مجھے کوئی ایک سنتی سنائی بات پتا چلی تھی کہ یہ تقریباً 100 دن سال میں کام کرتے ہیں. یہ بات غلط بھی ہو سکتی ہے، میں نے اس کی تصدیق نہیں کی. لیکن کچھ چیزیں جو ہیں اس قسم کی کہ اگر آپ ایک چیز کو ڈیلے کرتے جا رہے ہیں، یہاں پہ ہم ایک چیز دیکھتے ہیں کسی بھی انسان کی پروڈکٹیوٹی. ٹھیک ہے، ملزم یا کسی بھی ہر انسان کا حق ہے کہ اسے
अपने आप को दिफा करने का मौका मिले। किसी बेगुनाह को सज़ा नहीं होनी चाहिए, उसको बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, लंबा सुनना चाहिए। लेकिन आखिर डेली क्यों डॉक्टर साहब आपकी आवाज चली गई है या मुझे नहीं आ रही? जी अनोन बाजी, डॉक्टर साहब की आवाज चली गई। भाई आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं है। मुझे भी नहीं आ रही। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी आपकी आ जी रही जी है। ठीक है। शुक्रिया। वो थोड़ा सा, क्योंकि ये मेरा सॉरी फ़ोन और मेरा लैपटॉप वो कनेक्टेड है, तो उसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी भी फ़ोन पे नहीं हुआ, तो लैपटॉप से ही मैं कर रही हूँ, व्हिच इज़ फाइन। आई मीन मैं बाद में कर लूँगी इसको, तो अभी समझ भी रही हूँ। और ये सारा वही है ना, लेकिन हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये सारा कुछ आई मीन अब अच्छी तरह देखूँगी बाद में। तो सारा की आवाज़ मुझे आई थी, मैं बड़ी खुश हुई हूँ। सारा बहुत दिनों बाद आई हैं और सारा को सुन के बहुत खुशी हो रही थी मुझे, और मैं उदास हो रही थी। मैं कह रही थी वो दूसरी आँख कहाँ गई असद भाई की? तो जी सारा। अस्सलाम वालेकुम। जी, मैं खुद बहुत मिस कर रही थी। मेरा काम बहुत ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड और इंटेंस हुआ हुआ है, तो मुझे तो सोने का भी टाइम नहीं मिल रहा, और लिटरली रात को मैं सिर्फ़ 3 घंटे सोई होंगी, अगर वो भी सोई हूँ तो। तो काम बहुत बिज़ी था, लेकिन बस आज जो मैंने वो अपडेट सुनी कि उनको उनका ड्रेस नहीं पसंद आया, जज साहब ने कहा कि जी उतना भी नहीं वेट कर सकते कि वो गाड़ी से कोई ले आए उनकी शेरवानी और 2 मिनट में वो बरामदे में चेंज करके ऊपर से पहन के आ जाएँ। मुझे बहुत पहले तकलीफ़ हुई। इंशाअल्लाह ताला ये सब कुछ ठीक हो जाए, तो उसके बाद जो है ये जजेस और ये हमारी जो अदलिया है, इसकी प्रोडक्टिविटी के बारे में, कि आप ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि जी आप 3 महीने में केस का रिज़ल्ट लाएँ ही लाएँ। लेकिन आप आखिर कितना रेगुलरली उस चीज़ के ऊपर काम कर रहे हैं, आपका रोल क्या है, आप किस तरह से उसे पुश कर रहे हैं। और मोनी ने बहुत प्यारी-प्यारी बातें की और उन्होंने कहा कि अगर पुलिस करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकती। बिल्कुल सही बात है, लेकिन वही बात है कि ये पुलिस ही तो उनके मेहमानदार और अकॉम्प्लिस बने हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों के ऊपर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की गिरफ्त आएगी और सारा केस सॉल्व हो जाएगा। 1 सेकंड प्लीज़। जी, तो कमाल ही है वैसे कि ये किस तरह से चीज़ें लोग दनदनाते फिर रहे हैं। अ, कैसे जिसका जो दिल करता है फतवा दे देता है। कोई रूल्स रेगुलेशंस के ऊपर कि भई ये जैसे वो कज़ाबा साहिबा हैं, वो जो भी उनका दिल करता है वो बड़े बाऊजी और छोटे बाऊजी के बारे में छोटा मुँह बड़ा मांस जो दिल करता है फतवा दे देती हैं। उनको कोई वो है ही नहीं कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। मैं गलत बात नहीं कह सकती। अ, बस हैरान हूँ मैं, दंग हूँ। बस अल्लाह ताला बेहतर करे और इन चीज़ों के ऊपर भी माशरे में इंशाअल्लाह ताला काम होगा भी और करना भी चाहिए। जी सारा। बस और कुछ कहेंगी आप? आपकी आवाज़ चली गई है या जी, वो टेंशन? एक तो कॉल आई थी उस वक़्त तो सारा कुछ ही फ्रीज़ हो गया था और अभी भी जो है बस मैं साथ-साथ चाय पी रही हूँ और अब बस 3 मिनट में मुझे वापस भी जाना। तो अच्छा, बस तो लोन बाजी खुशी हो रही है आपकी भी आवाज़ सुन के और शुक्रिया। आँख जो है वो आजकल काम कर रही है बहुत ज़्यादा। तो दोनों आँखों का काम आजकल आप ही करेंगी।
मेरा तो बहुत बिजी हो गया हुआ है काम और कुछ रिपोर्टिंग वगैरह और चीज़ें करनी है, तो इंशाल्लाह ताला मुझे जैसे जैसे मौका मिलता रहेगा मैं ज़रूर आती रहूँगी। मैंने आपको, क्योंकि असद भाई ने थोड़ा सा मुझे भी ऐड किया अपने साथ जी। इस स्ट्रीम यार्ड में, तो मैंने लिखा है वी लव यू सारा, तो वो असद भाई की तरफ से है, लेकिन आई मीन आप माइंड ना करें, मैंने वो लिखा है, तो आई मीन ऑब्वियसली अरे नहीं, देखिए मैं भाई भी मुझे एज अ बहन ही कहेंगे और आप भी कहेंगी तो एज अ बहन ही कहेंगे। मैं इन चीज़ों से बहुत ऊपर हूँ, माइंड करने वाली बात नहीं है, हम सब बहन भाई हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि मैं जिसका कोई गलत मतलब निकालूं या माइंड करूं, ऐसी कोई बात नहीं है। आई लव ऑल ऑफ यू गाइज एज माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ऐसा you. कुछ नहीं है जी। मैंने माई फर्स्ट नोन बाजी आपके लिए पहला कमेंट किया कि वी लव यू सारा एंड वी रियली लव यू, और हम आपको वाकई बहुत मिस करते हैं, और मैंने आपको कहीं पे भी नहीं देखा, बाकी स्ट्रीम्स में भी कहीं पे नहीं देखा, तो मैं इस बात से खुश थी कि चलें अगर हमारे पास नहीं है तो कहीं पे भी नहीं है वरना मुझे नहीं भाई, आप लोगों का मैसेज कर नोन जाती। बाजी आपका नंबर 1 है। अगर मैं कभी आऊंगी तो सबसे पहले आप लोगों के पास आऊंगी, बाकी सबके नंबर बाद में है। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको क्या बात बताने लगी थी, हाँ, मैं साथ साथ ना एक छोटी छोटी सी चीजें मैंने आज सुनी थी। वो कोई महरीन सप्तैन साहिबा ने एक केस रिपोर्ट किया है कि जहाँ पे एक पाकिस्तानी लड़के ने गया था किसी यंग बच्ची को मिलने के लिए, चाइल्ड एंटाइसमेंट के बारे में। तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगी कि हर जगह के जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो ऐसे लोगों की को पकड़ने के लिए बहुत एक्टिव रहते हैं, और कुछ जगहों की काउंटीज़ में एक अलग से पुलिस का डिपार्टमेंट है जो कि अंडर कवर ऑफिसर्स एज बच्चियां प्रिटेंड करके इंटरनेट पे जो लोग इस तरह से बच्चों के पीछे पीछे पड़ते हैं या उन्हें कोई शक गुजरता है, तो वो उन्हें कहते हैं कि अच्छा चलो मिलते हैं, और इस तरह से करके उन्हें पकड़ते भी हैं। तो ये चीज़ें हैरत और अफ़सोस की बात ये है कि हमारे माशरे में पुलिस उन्हें फैसिलिटेट कर रही है किसी हद तक। आई एम श्योर सारी पुलिस एक जैसी नहीं है, बहुत हमारे अच्छे पुलिस के ऑफिसर्स भी हैं, बहुत नेक और बहुत पहुँचे हुए ईमानतदार लोग भी हैं, लेकिन थोड़े से शायद मिक़दार में कम होंगे। बस इन्हीं चीज़ों की मुझे बहुत तकलीफ होती है कि यहाँ पे हम इतने लोगों की मदद करके इतना कुछ कर देते हैं। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए भी जाके कुछ करेंगे। और ये नोन बाजी आप बिल्कुल स्टे अश्योर्ड कि नंबर 1 आप लोगों का ही है। शुक्रिया सारा, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत शुक्रिया। और लुबना अफसल नीचे उन्होंने बहुत अच्छा कमेंट लिखा है। मैं अभी असद भाई से पूछती हूँ पिन कैसे करना है, क्योंकि मेरा पहला दिन है और आई मीन पहले फ्यू मिनट्स है मेरा ये जो भी चार्ज थोड़ा सा असद भाई ने मुझे दिया है, बहुत शुक्रिया उनका उसके लिए। लुबना अफसल ये कह रही हैं कि बाकियों को हम सिर्फ चेक करते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही स्ट्रीम है, इसलिए हम वापस आ जाते हैं। शुक्रिया लुबना अफसल, मैं आपको देखती हूँ, रोज देखती हूँ, आपके कमेंट्स भी बहुत अच्छे होते हैं और थैंक यू सो मच। आप आई एम चैट सो सॉरी, जी आपको मैं जी इंटरप्ट कर रही हूँ नोन बाजी। ये लुबना अफजल ने 100% सही बात कही है। मैंने आई जस्ट हैड टू से दिस बिफोर आई रन ऑफ। तो ये बात बिल्कुल लुबना की 100% ठीक है। जी। और हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स जो हैं माशाल्लाह दिल्ली के अनीला भट्ट हैं, हमारी बहुत ही प्यारी मॉडरेटर हैं और बहुत अच्छी हमारी सिंसियर चैट मेंबर हैं। हमारे पास सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत ही सिंसियर लोग हैं जो कि हमेशा जॉइन हमें करते हैं, कहीं पे भी कोई लाइव चल रही हो लेकिन वो हमारे पास होते हैं, तो बहुत शुक्रिया। तो हम कभी असद सर को अकेला नहीं छोड़ेंगे, अनीला कह रही है। जी अनीला, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल असद भाई को कोई भी अकेला नहीं छोड़ेगा, सभी बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ-वहाँ जाना भी अच्छी बात है। आप लोग चेक करते हैं चीज़ें और यहाँ के कमेंट्स में बताते भी हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और मैंने कभी भी किसी को ये नहीं कहा कि कोई ना जाए, हम हमेशा कहते हैं, असद भाई भी ये कहते हैं कि हर जगह जाएँ, क्योंकि हम लोगों का मकसद एक है।
تو اور اس کے علاوہ ہم نے کبھی نہ اسد بھائی نے کوئی ایسی ویسی بات کی ہے کسی کے بارے میں بھی، نہ ہی کوشش کرتی ہوں میں بھی کوئی ایسی بات کروں، نہ ہی ہمارے پارٹیسپینٹس کرتے ہیں. فرزانہ ہماری ماڈریٹر ہیں ماشاءاللہ، اور انیلا بٹ، سائمہ عباس ہماری ماڈریٹر ہیں، سارے ہمارے بہت ہی سنسیئر ممبرس ہیں. اور میں نے کلثوم ریحانہ کو دیکھا ہے نیچے، تو کلثوم پلیز آپ آئیں، جوائن کریں، بہت اچھا آپ بولتی ہیں اور ہماری آپ ٹیم ممبر ہیں. آپ کے بغیر ہم لوگ وہی نا پورا نہیں کمپلیٹ نہیں فیل کرتے. تو پلیز آپ بھی آئیں. عفت فاطمہ بھی سب کو سلام دے رہی ہیں. جی عفت آپ بھی آئیں، آپ بہت دنوں کے بعد آپ کو میں نے دیکھا ہے آج، تو آپ بھی آئیں اوپر بات کریں. اور اس کے علاوہ مجھے بھی شکریہ مل رہا ہے اپنا انیلا سے. تھینک یو انون سسٹر، سلامت رہیں آپ، وی لو یو، تھینک یو سو مچ. اور اس کے علاوہ ابھی ہمیں کوئی جوائن نہیں کر رہا، تو ہم پھر آپس میں ہی بات کرتے ہیں. جی مونی اور کیا کہیں گی آپ؟ کہیں پھر میں بھی آپ کو اپنے جی بتا. مونی سے پہلے میں اجازت چاہوں گا. اچھا اگر تو آپ لیپ ٹاپ کے اوپر ہیں تو آپ دیکھیے سسٹر کے جس کو بھی آپ پن کرنا چاہ رہے ہیں تو 3 ڈاٹس ہیں آپ کے پاس. کمنٹس میں دیکھیے جس کو آپ پن کرنا چاہ رہے ہیں. اگر موبائل پہ ہے تو زیادہ ایزی ہوتا ہے کہ آپ جسٹ جو ہے وہ اس کو پش کرتے ہیں اس کمنٹ کے اوپر تو وہ جو ہے وہ آ جاتا ہے. اگر لیپ ٹھیک ٹاپ کے اوپر ہیں تو آپ میں ذرا ٹریننگ کروا دیتا ہوں نا آپ کی جی 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 لائیو میں، شکریہ. تاکہ جی ہاں بالکل میں ابھی آسانی ہو کرتی ہوں. جائے. اوکے. جس کو بھی آپ اچھا یہ ابھی 3 انیلا جو ہے جو میرے پاس کیا آ رہا ہے آپ کے پاس 3 ڈاٹس آ رہے ہیں. جی نہیں وہ تو اس لیے آ رہا ہے کہ پٹ یوزر ان ٹائم آؤٹ اینڈ بلاک یوزر، وہ اس کے لیے آ رہا ہے. اور اچھا پلس شو کا بھی ایک سائن آ رہا یہ ہے. جیسے یہ میں نے ابھی کیا ہے یہاں سے، آپ بھی کر سکتے ہیں اس کو. ہم، آپ آ، ذرا ٹرائی کیجیے نا مختلف چیزیں تاکہ آپ کو آ، آئیڈیا ہو سکے. جی جی میں کہہ رہی ہوں کسی کو میں ٹائم آؤٹ نہ دے دوں یا بلاک نہ کر دوں. نہیں تو نہیں 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 ٹائم آؤٹ اور بلاک والا جو ہے نا اس کو نہیں کلک کرنا، باقی جو ہے وہ آپ شو کر ایک سکتے آ ہیں. رہا ہے کہ شو کلک کریں کریں، تو وہ کلک میں کر دیکھ کے کرتی کلک ہوں. کر جی میں کلک کر دیں میری بہن، کر کسی پہ شو بھی کر کلک کر دیں، مسئلہ ہی کوئی نہیں. اور نہیں وہ میں نے ہائڈ کر دیا ایکچولی، وہی بات ہے نا. نہیں ابھی آ گیا تھا جو آپ نے انیلا بٹ کا جو ہے جی، وہ کیا تھا. لیکن وہ میرے پاس مجھے اس نے سائن دیا کہ ہائڈ کر دیا میں نے. چلے میں دوبارہ سے پھر شو کرتی نہیں ہوں. نہیں وہ آپ کے پاس ابھی ٹھیک یہ ہے آ رہا ہے، آپ نے ٹھیک کر ہے دیا نا. پرفیکٹ. جی 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 پرفیکٹ ہو گیا. اب یہ آ گیا ہے. اب اس کو آپ نے اگر ختم کرنا ہے تو وہ ہائڈ کر دیں گے. اوکے اوکے نہیں ٹھیک ہے چلتا رہے، اس کے بعد میں نیکسٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے اٹس ایزی، سمجھ آ گئی مجھے. تھینک یو. جی مونی کیا کہیں گی آپ؟ جی میں کیا کہوں، آپ مجھے بتائیں. میں یہاں چیٹ پہ میں کچھ پڑھ رہی تھی، تکذیب نکاح کی بات ہو رہی تھی، تو میں اس پہ تھوڑا سا بات اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ جو ہے نا کیا ہم یہ سوچ لیں کہ یہ دعا زہرا کا بچی کا نکاح ہوا تھا، ہم اس کو کہہ دیں تکذیب نکاح، تو اس وقت ہوگا نا نکاح ختم کرنا ہے ہمیں، تو نکاح ہوا ہوتا ہے تب ختم ہوتا ہے نا. تو آپ کیا سوچتے ہیں، کیا یہ ایک بھائی سیکنڈ میں جی کلیئر کروں، میوٹ کروں. اوکے. تنسیخ نکاح جو ہوتا ہے وہ نکاح کو تسلیم کرنے کے بعد اس کو ختم کیا جاتا ہے، اور جو تکذیب نکاح ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کذب، جھوٹا نکاح کا دعویٰ کرنا. جو ابھی کیس ہوگا وہ تکذیب نکاح کا ہے جو کہ ٹھیک ہے. تنسیخ نکاح ہوتا ہے کہ تنسیخ کو قبول کرنا کہ ہاں جی ہم نے مان لیا نکاح ہوا ہے. کیس جو ہے وہ مہدی کاظمی صاحب کی طرف سے تکذیب نکاح کا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا ہے کہ یہ نکاح ہوا ہے. ایسا نہیں ہے.
جی اب بات جی جی جی، اب میں سمجھ گئی کہ وہ دونوں الفاظ میں، لفظ میں نا کیا ڈفرینس ہے. تو میں یہی سمجھ رہی تھی، میں نے کہا یہ کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ مطلب نکاح ہو گیا ہے اور اس طرح سے بات ہو رہی ہے. تو ٹھیک ہے، اب مجھے سمجھ میں آ گئی ہے کہ یہ مسئلہ ہے. اور باقی جو ہے جیسا سارا بہن نے کہا اور میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اچھا ہو جائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور ہاں جی، یہی والا میسج تھا ان نون نے جو ابھی ہائی لائٹ کیا ہے. تو اس کے اوپر مجھے یہ تھا کہ یار یہ کیا، اس کا میننگ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا. اور کلثوم ریحانہ جو ہیں وہ اگر اوپر آ جائیں، وہاں پہ اوپر آ کے بات کریں تو اچھا ہوگا. کلثوم ریحانہ کا منی آپ میوٹ کریں. کلثوم ریحانہ کا نیٹ کا ایشو ہے تو اس لیے وہ ٹرائی کریں گی انشاءاللہ. بہت اچھا بولتی ہیں کلثوم، انالیسز ان کا پرفیکٹ ہوتا ہے. تو ہم آپ کے لیے ویٹ کر رہے ہیں کلثوم، آپ آ جائیں. اور بالکل یہ کیونکہ منی اس کا تقسیب نکاح کا وہی ہے نا کہ کہہ تو رہے ہیں نا وہ کہ بھئی نکاح ہوا ہے چاہے جو بھی ہے. تو اس لیے اس کے لیے انہوں نے سبمٹ کی ہوئی ہے اپلیکیشن. اب کراچی میں سبمٹ ہوئی ہے، پہلے وہ لاہور میں تھی، جو کہ وہ تھوڑا سا ان کا لائرز کی آپس میں مس انڈرسٹینڈنگ اور اس کی وجہ سے تھی. ورنہ وہ کہہ رہے تھے کہ شروع سے ہی اس کو کراچی میں ہی لے جانا چاہیے تھا، اس ایپلیکیشن کو تقسیب نکاح کی. اس کے بارے میں مجھے اچھی طرح پتہ ہے، لیکن وہ ہو گئی ہوئی ہے فائل جو بھی اپروپریٹ فورم ہے اس کے اوپر. تو وہ اب انشاءاللہ دیکھیں کہ وہ اس کا ٹائم اور کب آتا ہے ہیئرنگ کا اور وہ سارا کچھ. تو وہ انشاءاللہ تعالی ہو جائے گا، مجھے پوری امید ہے. تو یہ تھا. اور باقی وہی ہے کہ انشاءاللہ بس اب 31 کو ہے وہ جو کہہ رہے تھے کہ ان کو عدالت پہ عدم اعتماد کا جو انہوں نے کہا تھا کہ اس کی ہیئرنگ جو ہے وہ 31 کو ہے. تو اب دیکھیں انشاءاللہ تعالیٰ کیا ہوتا ہے. اب ایک ہی دن رہ گیا بیچ میں، آج 29 ہے، آپ لوگوں کے پاس تو رات ہوگی 29 کی. تو انشاءاللہ دیکھیں اب وہ کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اچھا کرے. باقی یہ ہے کہ انصاف ملنا پاکستان میں، وہ ساری باتیں تو واضح ہو چکی ہیں. بہت لمبا پروسیجر ہے اور بات اب یہ سمجھ میں آ بھی گئی ہے کہ لوگ کیوں پھر خود سے جو بیک ڈور جو کرتے ہیں، اپنا کوشش کرتے ہیں کہ ریزالو کریں معاملات، یا اور چیزوں کا سہارا لیتے ہیں، غلط چیزوں کا جو کہ ہمیں اچھی نہیں لگتی، کہ جیسے کہتے ہیں کہ وڈیرے ہیں اور وہ ہیں، وہ خود سے اپنی جنگ لڑتے ہیں. تو اچھا تو نہیں لگتا قانون کو ہاتھ میں لینا. مطلب ویسے جو پرامن شہری جو ہیں وہ ایسے تو نہیں چاہتے، لیکن یہ ہے کہ پھر کیا کیا جائے. پھر بات اب سمجھ میں آنے لگی ہے کہ ایسے لوگ کیوں کرتے ہیں، کرمنلز کیوں بنتے ہیں، جس کا ہم جیسے لوگوں کو نہیں پتا تھا، جو کہ سالوں سے نکلے ہوئے ہیں پاکستان سے. اور اللہ نہ کرے، خدا نہ خواستہ کبھی بھی کوئی انسان اس مشکل میں پھنسے، ان کو بالکل نہیں پتا تھا، لیکن اب پتا چل گیا ہے کہ پاکستان کے کیا حالات ہیں، کس قدر لمبا کھینچا جاتا ہے چیزوں کو، کس قدر پریشان کیا جاتا ہے جو بھی مظلوم فیملیز ہوتی ہیں ان کو، اور مجرموں کو کتنی چھوٹ دی جاتی ہے، کتنی آسانیاں ہوتی ہیں ان کے لیے. تو یہ اب سمجھ میں آ رہی ہے بات. تو جی مونی کیا کہیں گی آپ؟ بہن اس میں یہ ہے نا کہ یہ جو نچلا طبقہ ہے جس کو آپ کہہ رہی ہیں نا، یہ جو مطلب اوپر والے لوگ ہیں، انہوں نے جو اپنا ولیجز وغیرہ میں اور اس طرح سے، یہ وہاں پہ بچے دیکھیں، تعلیم بھی ان کو نہیں دی جاتی ہے اور نہ کچھ ان کے پاس ہوتا ہے. یہ وہاں پہ بچے کام کرتے ہیں
نہ ان کے پاس کوئی نوکری کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے، نہ کچھ ہوتا ہے، کچھ نہیں ہوتا ہے ان کے پاس. اب یہ دیکھیں نا، آپ نور بی بی درجہ چارم کی جو ملازم تھی، تو انہوں نے کیا ہائی پی ایچ ڈی تو نہیں کیا ہوا تھا نا. تو ان کے ہاں وہاں پہ پڑھائیاں نہیں ہوتی ہیں، نہ ان کے پاس کوئی ایجوکیشن کا ایسا کوئی سلسلہ ہوتا ہے. یہ ایسے ہی رکھتے ہیں ان کو، اور انہی کاموں کے لیے رکھتے ہیں کہ یہ غلط کام یہ جو ہو رہے ہیں نا پاکستان میں، یہ اسی کام کے لیے یوز ہوتے ہیں کہ یہ ہمارے کام کریں گے. یہ کام کرنے کے لیے ہی رکھے جاتے ہیں. ان کو تعلیم نہیں دی جاتی ہے تاکہ یہ جو ہے نا پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں گے، اور کچھ اس طرح سے کچھ نالج حاصل ہو جائے گی، اچھے برے کی تمیز ہو جائے گی. یہ اس لیے ان کو اس طرح سے رکھا جاتا ہے. اور تعلیم نہ دینا جو ہے نا، وہ سارا مسئلہ پاکستان میں اس وقت یہی ہے کہ جو یہ جرائم جو نکل کے آ رہے ہیں نا، وہ یہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. اور انصاف جو ہے، انصاف تو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے جو عدالتی نظام ہے، وہ میں نے پہلے ہی بتایا تھا کہ بہت عرصہ لگ جاتا ہے اس کو. اور ہر ماں باپ چاہتے ہیں کہ دیکھیں بچی جو ہے نا، بچے اور بچی دونوں جو ہیں، اگر وہ کہیں چلی گئی ہے، کھو گئی ہے، تو وہ ایک رات سو نہیں سکتے، آنسو ماں کے خشک نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں جلد سے جلد ہمیں جو ہے بچی ہمارے ہاتھ میں ہو، کیسے بھی کر کے. وہ بیک ڈورز وہ کر لیں، بات چیت کر لیں، کچھ بھی کر لیں. ان کو نہیں وہ ہوتا کہ ہم پاکستان کی پوری بیٹیوں کا خیال کریں. یہ صرف میری بھائی نے ایک سٹینڈ لیا ہے، ورنہ بیک ڈورز میں یہ کام ہو جاتے ہیں. اور تاکہ کہ بچی لائی جائے گھر فوراً، سے پہلے بچہ لایا جائے گھر نا فوراً. تو بس یہی ہے کہ یہ اب دیکھیں 31 کو جو یہ ہے، اب وہ نیو ایئر نائٹ ہوگی، کیا ہوگا، نیو ایئر ہوگا اس دن 31 کو. مجھے کچھ اس میں تو کچھ وہی لگ رہا ہے کہ 31 کو بھی کچھ ایسا ہی ہوگا. آپ مجھے بتائیں کہ آج والی بات، اگر جج صاحب اگر 5 منٹ دے دیتے، اور وہ گاڑی میں ان کی شیروانی تھی یا کچھ بھی تھا، تو وہ آ جاتی، تھوڑا سا پیشنس دکھاتے، تھوڑا سا وہ کرتے. اتنا ہائی پروفائل کیس ہے. آپ مطلب یہ ہے کہ آپ دوسری پارٹی کو بھی خوش کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا ہے نا. میری تو جو سمجھ میں آیا وہ یہی آیا ہے کہ وہ بیچارے پھر ان کو عدم اعتماد شو کر دیتے ہیں. اب یہ بھی تو ہے نا، تب ان کو بھی خوش کرنا ہے نا. یہ جو ٹبر پارٹی ہے، تو ان کو خوش کرنا ہے. تو اب کچھ نہیں ملا تو بیچارے کی شیروانی پہ آ گئے ہیں. تو جو ہے وہی بات ہے، پاکستان میں شیروانی کا معاملہ جو ہے نا وہ بہت سنگین ہے. یہ شیروانی جو ہے نا بڑی کمپلیکیٹڈ ہے پاکستان میں. شیروانی کے اوپر بڑے لڑائیاں ہوئی ہیں، اور شیروانی کے چکروں میں نا 12 بجے رات کو عدالتیں کھلی ہیں. تو یہ جو ہے نا یہ وہ والی شیروانی ہے. تو بیچارے جبران ناصر کے ساتھ جو ہوا ہے نا، وہ انہوں نے کچھ اور نہ ملا تو شیروانی. میں کہتی ہوں کہ نا وہ جج صاحب نیکسٹ ٹائم جو ہے نا 31 کو یہ نہ پوچھنا آپ نے گرم موزے سردیوں والے پہنے ہیں کہ نہیں پہنے. تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موزے آپ نے صحیح پہنے، سردیوں والے یونیفارم میں سردیوں والے اور گرمیوں والے الگ ہیں. تو اس میں اب کچھ بھی ہو سکتا ہے نا. وہی بات ہے، کام کرنا چاہیں گے تو ہوگا، نہیں کرنا چاہیں گے تو کسی کا باپ بھی نہیں کرا سکتا. یہ اتنی کتابیں پڑھ کے یہاں تک آپ پہنچے ہوتے ہیں ججز، اور جب یہ چوز کرتے ہیں اپنا پروفیشن تو ان کو پتہ ہوتا ہے یہ کتنا مشکل ہے، اور اس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اور تھریٹس مل سکتی ہیں، مارا بھی جا سکتا ہے. یہ ایسا پروفیشن ہے. تو جب ان کو یہ چوز کرتے ہیں اس پروفیشن کو، تو پھر آپ میں اتنا دم ہونا چاہیے کہ آپ نڈر ہو کے آپ فیصلہ کریں. آپ اگلے کے بندے کے منہ سے بنیانے اور یہ وہ نہ دیکھیں برائے مہربانی. یہ جو آپ شیروانیاں دیکھ رہے ہیں کیونکہ دوسری پارٹی والے تو وہ وڈیرا صاحب ہیں جو بھی ہیں، وہ تو وہ اس طرح کے یونیفارم میں کبھی نظر بھی نہیں آئے ہیں. یہ تو بیچارے شیروانی پہن کے اور پورا سوٹڈ بوٹڈ ہو کے بیچارہ آ رہا تھا، اور آپ نے اس کے اوپر اس طرح کی بات کی ہے. تو خیر کوئی بات نہیں، وہ تو ہمیں صاف نظر آیا ہے کہ بے وجہ کی بات پر انہوں نے کیا ہے. عوام اتنی پاگل نہیں ہے کہ وہ ناحق باتوں پہ غصہ کرے. یا جیسے ہماری سارا بہن آئی تھی، ان کو غصہ آیا، ان کو موڈ خراب ہوا کہ یہ کیا بات ہوئی.
عوام اتنی شعور رکھنے لگی ہے اب کہ ان کو پتہ ہے کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، ان کو پتہ ہے کہ یہ ڈیلے کرنے کا ایک نیا طور طریقہ تھا، یہ اگلی پارٹی کو تھوڑا سا خوش کرنے کا کہ چلو ہم تمہاری بھی سائڈ ہیں، کوئی نہیں، تو وہ والی بات ہے. تو یہ چکر میں آج یہ سین ہوا ہے. اور اگلی دفعہ جو ہے نا وہ اگلا پوائنٹ کچھ اور بھی اٹھایا جا سکتا ہے. تو میں تو ہاتھ جوڑ کے اپنا جبران بھائی سے کہوں گی بھائی تم جو ہو نا ایک کی جگہ گاڑی میں دو تم یونیفارم رکھ لو پلیز، تاکہ کسی وقت بھی کچھ بھی ہوا تو اس کو آپ وہ کر لینا، کیونکہ یہ جو معاملہ ہے نا یہ اب جو ہے یہ ان کے پاس رہا تو کچھ ہے نہیں. میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں نا کہ یہ مہدی کاظمی صاحب ماشاءاللہ بچی ان کے ہاتھ میں ہے، بچی ان کے گھر کے پاس ہے، یہ کیس جیت چکے ہیں. اب جو یہ ڈیلے ٹیکٹس ہو رہی ہیں نا یہ بکواس بالکل، یہ اس طرح کی باتوں پہ آ رہے ہیں. اب کچھ نہیں ہوا تو کہیں گے جی آپ کی ناک بہہ گئی تھی، آپ کی ناک بہہ رہی ہے یہ آپ کورٹ سے باہر نکل جائیں، آپ کا یوں ہو گیا تو اب یوں ہو جائے. تو یہ اس طرح کی فضول باتوں کی وجہ سے یہ سب روز کا روز، اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ آپ کو ناک پوچھنے کی بھی اجازت دی جائے، تو لہٰذا آپ 2 دن 3 دن کی تاریخ اور لے لیں. میں تو جو ہے نا ڈرتی کسی کے باپ سے بھی نہیں ہوں، میں تو بات کرتی ہوں، میں بات کروں گی اور مجھے کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ یہ اس طرح کی باتیں کریں گے کہ جو ہے نا ڈیلے کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی پوائنٹ نکالیں گے جو کہ بالکل بکواس ہوگا اور اس میں کوئی بالکل زور نہیں ہوگا اور اگلے بندے پریشانی ہوں گے، میرے آپ جیسے لوگ، سارا جیسے لوگ. اور عباس رضوی بھائی بھی آ گئے. السلام علیکم. السلام بھائی، آ جائیں بھائی، آپ جلدی سے لائیو جوائن کریں، آپ اتنا اچھا بولتے ہیں، جلدی سے آ جائیں پر. جی مونی آپ میوٹ کریں، میں بتاتی ہوں. جی وہ کہہ رہے ہیں کہ I'm not in a position to talk well. We'll try to be with you on in chat. تو وہ چیٹ میں ہمارے ساتھ ہیں. آئی تھنک ان کی طبیعت اچھی نہیں ہے یا کچھ. تو اگر عباس بھائی تھوڑی سی بھی طبیعت ٹھیک ہے، چاہے اگر 5 منٹ آپ آنا چاہیں، بولنا چاہیں تو پلیز آئیے. تو لیکن اگر زیادہ طبیعت خراب ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے اور آپ جلد از جلد شامل ہوں ہمارے ساتھ. تو اسد بھائی آپ سے سوال تھا کہ آپ نے لوگوں کو آج انوائٹ بھیجیں آپ نے سب کو جو ہمارے ریگولر پارٹیسپینٹس ہیں، کیونکہ لبنہ سمد بھی اب ٹھیک ہو گئی ہیں، میں نے ان کو کل دیکھا تھا ایک لائیو اسٹریم میں. تو آپ آ گئے ہیں عباس جی بھائی. میں نے جو ہے وہ بھیجا ہے سبھی کو، لیکن پھر آپ کو پتہ ہے لوگوں کی دلچسپی پھر کم ہوتی جا رہی ہے. جو بھی میرے پاس ڈیٹا موجود ہے میں سبھی کو بھیجتا ہوں. چلیں عباس لبنہ بھائی آگے. لبنہ بہن کہہ رہی ہوں، نون بہن جو ہے نا، آپ کہہ رہی ہیں نا کہ آپ نے کسی کو دوسری اسٹریم میں دیکھا تھا. تو بہن میں تو روز دیکھ رہی ہوں. اب میں جن کو ہم لوگ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں نا یہاں پہ، جو پہلے ماڈریٹرس بھی تھے یہاں پہ، تو وہ اب کہیں اور پہ ہیں. اب میں نام لوں گی تو یہ ایک افسانہ کہانی ہو جائے گا. تو 2-4 بندے تو مجھے ایک ہی لائیو میں ایک ساتھ نظر آئے. میں نے کہا یار یہ تو واقعی یہ تو غائب ہی ہو گئے، اور اس کے بعد وہ یہاں نظر بھی نہیں آ رہے. جن کو ہم ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور آپ روز نام بھی لے رہی ہوتی کہ آج وہ بھی نہیں آئے، وہ بھی نہیں آئے، تو وہ ڈیلی بیسس پہ آپ کہیں اور ہی ہیں. یہ تو میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے دیکھا ہے. آپ نے تو اب دیکھا ہوگا نا. تو میں تو بہت دن سے دیکھ رہی ہوں، میں بول نہیں رہی اس وجہ سے کیونکہ دے آر گون. تو بس اب یہ ہے کہ بھائی بات کریں، اب ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے. جی عباس عباس بھائی بھائی کرتے ہیں. السلام علیکم عباس بھائی. آپ آگے کیا وعلیکم تو السلام وعلیکم السلام. اسد بھائی آپ السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم اسد بھائی آپ کو بہت بہت مبارک ہو کہ آپ ماشاءاللہ اپنی زندگی میں کامیابیوں کے زینے طے کر رہے ہیں. آپ تو میری طرف سے مبارکباد قبول کیجئے اور آپ بہنوں کو بھی مبارکباد ہو. اسد بھائی آواز آ رہی ہے؟ جی بھائی، تھینک یو. آپ بات کریں. ہاں
ہاں نہیں، بس یہ کہ تھوڑی سی کیا کہنا چاہیے، معاملات زندگی کی وجہ سے کچھ تھوڑی سی موڈ نہیں ہو رہا تھا بولنے کا، تو میں نے کہا کہ میں چیٹ میں رہوں گا، مگر آپ لوگوں کا اصرار، آپ کی محبت، آپ لوگوں کی، تو میں نے کہا میں جوائن کر لیتا ہوں۔ بہرحال یہ پاکستان کی صورتحال تو بہت زیادہ پریشان کن ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اب ہم تو اس وقت عدالتوں کا رونا رو رہے ہیں، مگر یہ کہ پاکستان کی اکنامک کنڈیشن بہت زیادہ خستہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا تو تقریباً اسٹیٹ بینک میں 5.8 ارب ڈالر رہ گئے ہمارے، اور اگلے 3 مہینے میں تقریباً 8 ارب ڈالر سے زیادہ ہم نے پے کرنے، اور اس کے علاوہ اگلے 1 مہینے میں بھی اسی طرح کا کوئی 1 ارب ڈالر الگ سے کوئی پے کرنا ہے۔ تو یہ صورتحال بھی بڑی خستہ ہو رہی ہے۔ اس پہ بھی میں گزارش کروں گا اسد بھائی سے کہ کوئی گفتگو اس پہ بھی تھوڑی تھوڑی ہلکی پھلکی ہوتی رہنی چاہیے۔ اور مجھے اجازت دیں تو میں 2 جملے کہہ دوں کہ جہاں جہاں یہ پروگرام سنا جا رہا ہے پوری دنیا میں تمام پاکستانیوں سے اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ فورن کرنسی، خاص طور سے US ڈالرز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ریمٹ کریں، اور اس میں کوئی کشادگی کا مظاہرہ کریں کہ جتنا آپ بھیج سکتے ہیں پاکستان کو، اور جلد از جلد جتنا زیادہ سے زیادہ بھیج سکتے ہیں پاکستان کو۔ فورن کرنسی کی بہت شدید ترین ضرورت ہے، اور ہمارا ملک بہت نیچے جا رہا ہے۔ باقی تو ہماری حرکتیں ہیں ہی ایسی کہ ہمارے اداروں کی جو پرفارمنس ہے، جو آج میں دیکھ رہا ہوں وہ جو جبران ناصر کے ساتھ میں ہوا، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت بڑے بڑے اثرات رکھتی ہیں اپنے، کہ پاکستان کے اداروں کا جو امیج ہے وہ ہمارے ہی ذمہ داروں کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ عوام کہاں تک کرے گی، کہاں تک عوام ٹیکس دے گی، کہاں تک عوام جو ہے محصولات حکومت کو جمع کرائے گی کہ بھائی اپنی انان حکومت اور یہ انتظامی مشینری کو آپ چلانے کے قابل ہوں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو ذمہ دار ہیں اداروں کے، ان کے ہاتھوں میں تباہ و بربادی جو ہے وہ مچی ہوئی ہے، پھیلی ہوئی ہے۔ اور عدالتوں کے حوالے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا کہنا چاہیے، مایوس کن انداز عدالت عالیہ کے معاملات آگے بڑھ رہے ہیں۔ بنت مہدی علی کاظمی کے حوالے سے تو اس وقت سب کچھ جو ہے وہ عدالتی حکم کے مطابق جو بچی کے بیانات ذمہ دار ڈاکٹرز اور نفسیاتی ڈاکٹر اور عدالت کی طرف سے بھیجی جانے والی لیڈی جج یا میل جج جو بھی ہیں، اور چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کے جو ذمہ دار ڈائریکٹرز ہیں، ان کی سب کی طرف سے وہ خطوط جو بیانیے کے طور پہ بنت مہدی علی کاظمی نے لکھوائے ہیں، وہ ساری رپورٹیں عدالت میں پہنچ چکی ہیں۔ ان لفافوں کو کھول کر کے بچی کی ول کو پڑھتے ہی فیصلہ صادر کرنے میں کوئی قباحت نہیں ہے، کوئی قانونی پیچیدگی نہیں ہے۔ یہ بالکل کیس اپنے اختتام کو اس نوعیت میں پہنچ چکا ہے کہ بچی اپنے والدین کے حوالے فوراً سے پیشتر کی جا سکتی ہے۔ تمام وکلا حیران و پریشان ہے کہ آخر ابھی وہ کون سے قانونی مراحل طے کرنے ہیں عدالت عالیہ نے اور عدالت عالیہ میں، کہ جن کے طے ہونے کے بعد بچی کو والدین کے حوالے کیا جائے گا۔ گو کہ ٹرائل کا پروسیس تو اب چلے گا یا چل رہا ہے، مگر یہ کہ اس بچی کی حوالگی کے لیے، والدین کو حوالگی کے لیے تو کوئی بھی قانونی نقطہ باقی نہیں رہ جاتا ہے۔ اور پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ بھائی عدالت سے گزارش کرنی پڑتی ہے کہ آپ فیصلہ دیجئے، جو بھی فیصلہ دینا ہے آپ فیصلہ دیجئے، کم از کم پھر جو دوسری ریمیڈی ہے جبران ناصر کے پاس، اس ریمیڈی کو جو ہے وہ اویل کیا جائے۔ مگر اس مرحلے کے اوپر تو
کوئی نہ کوئی فیصلہ آنا چاہیے عدالت عالیہ کی جانب سے. میری درخواست ہے، میری ریکویسٹ ہے معزز جج صاحبان سے کہ اصول اور قاعدے کی بنیاد کے اوپر دنیا کہہ رہی ہے کہ اب اس کیس کے اندر کوئی اور قانونی نقطہ نہیں رہ جاتا ہے مہدی علی کاظمی کو ان کی بیٹی حوالے کرنے کے لیے. تو گزارش ہے. دوسری طرف جہاں تک بات یہ ہے کہ وہ تنسیخ نکاح اور تکذیب نکاح، تو تکذیب نکاح یعنی جھوٹ بولا گیا کہ نکاح ہوا اور اس جھوٹ کا ہی پردہ چاک کروانا ہے. تکذیب نکاح کے نام سے یہ کیس لڑا جائے گا اور اس میں ان کے جھوٹ کو جھوٹ ثابت کیا جائے گا کہ یہ نکاح نہیں ہوا ہی ہے. تنسیخ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نکاح ہو چکا ہے اس کو منسوخ کرنا ہے، اس کو ختم کرنا نکاح کو. تو یہاں نکاح نہیں ہوا ہے، لہذا جھوٹے نکاح کو اس کا جھوٹ ثابت کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ ہم تکذیب نکاح کا مقدمہ قائم کر رہے ہیں، جو کہ کر دیا گیا ہے. پہلے وہ لاہور میں چل رہا تھا، پھر شاید وہ کراچی میں دوبارہ اس کی درخواست دی جانی تھی، پتہ نہیں دی گئی یا نہیں دی گئی. تو یہ تکذیب نکاح کا معاملہ ہوگا انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ بچی کو اس کے دروازے سے اغوا کیا گیا ہے. والدین کی لا علمی میں بچی کو لے جانا یہ اغوا کا کام ہے، اور اغوا کاروں کو اغوا کی سزا فوراً سے پیشتر جاری ہونی چاہیے عدالتوں کی طرف سے. اور اس کے بعد پھر دوسرے مراحل ہیں کہ وہ صوبہ بدری کی گئی تو یہ انسانی اسمگلنگ کا کیس بنتا ہے. پھر اس کو 51 دن چھپائے رکھا گیا. اب نہ معلوم کیا کیا مقاصد رہے ہوں گے چھپانے کے دوران میں، کیا کیا بچی کے ساتھ میں انہوں نے کیا ہوگا. تو اس کے اوپر جیسے جیسے چیزیں ثابت ہوتی جائیں ویسے ویسے تو سزا اس کو لاگو کی جاتی رہے. اب یہ عدالتوں کا کام ہے، اور عدالتوں کو بھی چاہیے، ہمارے پاکستان کی عدالتوں کے ذمہ داروں کو بھی چاہیے کہ خدا کے واسطے پوری دنیا میں اپنے تاثر کو، اپنے بارے میں جو ایک امیج ہے اس کو بحال کرنے کے لیے کام کریں. یہ سب اختیارات آپ کے چند دنوں کے ہیں، آج آپ ہیں کل کوئی دوسرا ہوگا. جی تو عباس بھائی. یہ باتیں ہیں انون باجی کہ ذمہ داروں کو سوچنا چاہیے کہ آج ان کے ہاتھ میں اختیار ہے، کل دوسرے کے ہاتھ میں اختیار ہوگا. آج جو ذمہ دار جتنا اچھا کام کر سکتے ہیں خلق خدا کے لیے اور انصاف اور قانون کی سربلندی کے لیے وہ کر جائے، رہتی دنیا تک ان کا نام رہے گا، لوگ ان کو دعائیں دیں گے، پاکستان کا نام بھی بلند ہوگا، والدین کے دلوں کو سکون ملے گا. اور جو ایک دہشت اور ایک وحشت بیرونی ممالک رہنے والے پاکستانیوں کے دلوں میں بیٹھ گئی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ اگر ہم پاکستان آئیں اور ہماری بچی کو اس طریقے سے کوئی اٹھا کے لے جائے تو کیا ہم اپنے سارے کام دھندے چھوڑ کے جو بیرونی ممالک میں ہمیں روزی روٹی کے انتظامات ہیں اس کو چھوڑ کر کے کیا ہم 8 مہینے 1 سال تک عدالتوں میں روزانہ دھکے کھانے کے لیے یہاں پہ پابند ہو جائیں گے؟ تو ہر آدمی اس بات سے گھبرایا ہوا ہے، دہلا ہوا ہے ہر آدمی کہ یا اللہ یہ کس طرح کا قانونی نظام پاکستان کے اندر نافذ ہے کہ ایک بچی اس کو لوگ اٹھا کے لے گئے، بچی کو بازیاب بھی کرا لیا گیا، لیکن والدین کے حوالے کرنے میں اس طرح لیت و لال سے کام لیا جا رہا ہے. تو تمام بیرون ممالک میں رہنے والے پاکستانی پاکستان آنے میں وہ سر پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یا اللہ ہم تو بہت زیادہ خطرے میں پڑ جائیں گے اگر ہم پاکستان گئے تو اس تاثر کو زائل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ عدالتی نظام میں جو موجود ذمہ دار افراد ہیں وہ بھرپور طریقے سے اپنا کام کریں، اور جو قانونی مراحل ہیں ان کو بغیر وقت کے ضائع کیے بغیر چھٹی کیے ہوئے، بغیر سستی کے اس کو تیزی سے اس کو نمٹائیں تاکہ یہ اس طرح کے معاملات جلد از جلد حل ہوا کریں. ظاہر ہے کہ اغوا کاروں کو سزائیں ملنے کا یہاں ریشو تو بہت کم ہے، تو لہٰذا اغوا کاروں کو ہوش آتے آتے تو ہوش آئے گا، مگر عدالتیں تو اپنا کام تیزی سے نمٹائیں
تاکہ اس تاثر کو بدلا جائے کہ جو پاکستان کی عدالتوں کے لیے بیرونی ممالک اور خود پاکستان میں رہنے والے لوگوں کے دل و دماغ میں جو تاثر عدالتوں کا چھایا ہوا ہے اور جو پولیس ڈپارٹمنٹ کا چھایا ہوا ہے، میں دست بستک گزارش کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، اپیل کروں گا، اگر جو ذمہ دار میری بات سن رہے ہیں، میں ان کی مخالفت میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن میں پاکستان کی سربلندی کے لیے اور یہاں کے بارے میں جو تاثر ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو خدا را ان باتوں پہ آپ لوگ توجہ دیجئے۔ سالوں ہو گئے ہمارے پاکستان کے اندر حالات بد سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، تو جہاں جہاں موقع ہے ان حالات کو بہتر کرنے کا، اور یہ بڑا اچھا موقع ہے بنت مہدی علی کاظمی کے کیس میں، بہت اچھا موقع ہے کہ عدالتیں اپنے تاثر کو بدلنے کے لیے تیز رفتاری سے کام کریں۔ تو یہ بات ہے اپنے انون بہن۔ جی بھائی، بالکل آپ نے صحیح کہا، اور آپ یقین کریں میں پہلے بھی یہ باتیں پہلے بھی سٹریمز میں یہ میں کہہ چکی ہوں کہ اس کیس کو، یہ پہلا کیس تھا جس کو میں نے فالو کیا پاکستان کا کئی سالوں کے بعد، کیونکہ ہمارے اپنے مسائل ہوتے ہیں یہاں پہ، اور قسم کے یہاں پہ کیسز ہوتے ہیں، مطلب میں ان ٹچ اپنی مطلب یہاں والے پرابلمس کے ساتھ تھی، لیکن یہ بالکل اس کا جو صحرا ہے شجاعت بھائی کے سر جاتا ہے کہ شجاعت بھائی نے یہ شروع کیا، اور جو اوورسیز شجاعت بھائی ڈاکٹر جی شجاعت۔ جی شجاعت بھائی، تو انہی کے سر جاتا ہے یہ، اور کیونکہ انہوں نے یہ اوورسیز پاکستانیوں کو ایک قسم کا اکٹھا کیا اور بتایا ان کو یہ ساری صورت احوال کے بارے میں، تو ان کی وجہ سے یہ میں نے فالو کیا تھا۔ لیکن اس کو فالو کرنے کے بعد کئی فیصلے جو زندگی کے ہم نے کرنے تھے فیوچر میں، وہ ان پہ بہت اثر انداز ہوا یہ والا کیس، کیونکہ بہت زیادہ خوف ہمارے اندر آ گیا کہ اگر اس طرح خدا نخواستہ پاکستان جاتے ہیں ہم، تو کوئی بھی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی بھی عدالتی معاملہ ہو جاتا ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو کوئی سنوائی نہیں ہے بالکل پاکستان میں۔ اس کو دیکھ کر یہ پتا چلا، اور سالوں گزر جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں اس بچی کے کیس کو لے کے دیکھ لیں کہ یہ اپریل میں معاملہ ہوا تھا، اپریل 16 یا اس طرح جو مجھے یاد پڑتا ہے، اور اب آپ دیکھ لیں کہ سال گزرنے بھی والا ہے، اب دسمبر کا اینڈ ہو چکا ہے، اور اگر رمضان کے حوالے سے دیکھیں تو مارچ میں رمضان شروع ہو جائے گا، تو ایک سال آلموسٹ ہونے کو آیا ہے، اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، چیزیں آگے جا رہی ہیں، لگ رہا ہے بہتر ہوگا، تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، پھر 10 قدم پیچھے آ جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا آگے جاتے ہیں، 1 قدم آگے پھر 10 قدم پیچھے، اور انون ہر بہن جی جی دیکھیے، یہ بالکل جیسے بولتے ہیں نا کہ 2+2=4، 2 + 2 4 والی صورتحال ہے۔ کیا ایسے ماحول میں اور اس طرح کے عدالتی طور طریقوں کو دیکھتے ہوئے کیا لوگ ہمت کریں گے کہ ایسے خطۂ زمین میں ہمارے بہن بھائی رہیں؟ انون بہن، جی آپ کی آواز چلی گئی تھی عباس بھائی فار فیو میں منٹس۔ اب آ رہی ہے؟ جی جی اب آ رہی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ ایسے حالات کے جو اس وقت پاکستان کے عدالتی طور طریقوں کے ہیں، ایسے حالات کو دیکھ کے اور ایسی قانونی پیچیدگیوں سے گزرتے ہوئے جو لوگ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں، مہدی علی کاظمی کی اغوا ہونے کے بعد اور بازیاب کرانے تک اور والدین تک رسائی نہ ہونے کے واسطے جو یہ اب تک کی کارروائی لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں، اس کو دیکھتے ہوئے کیا لوگ ہمت کریں گے کہ ہمارے بیوی بچے بہنیں اس خطۂ زمین میں رہیں؟ یا اگر وہ باہر رہتے ہیں تو کیا وہ لوگ ہمت کریں گے کہ ہم لوگ کبھی یہاں آیا کریں اور ہم لوگ بالکل پریشانی کے بغیر، بالکل
اطمینان کے ساتھ میں جتنی مدت کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ہم رہیں اور چلے جائیں، کیا اطمینان کے ساتھ میں لوگ یہاں آنے کی ہمت کریں گے انون بہن؟ جی بالکل نہیں، یہی میں کہنے جا رہی تھی کہ ان معاملات کے بعد بالکل بھی دل نہیں چاہتا، نہ صرف میں، میرے جتنی جاننے والے ہیں، دوست ہیں، رشتہ دار ہیں، سب کا ایک ہی خیال ہے، اور اس سے پہلے اور یہی پھر بات جی اور پھر انون بہن، جو متاثرہ فرد یا متاثرہ افراد کے رشتہ دار، عزیز، اقارب، دوست، احباب ملک پاکستان سے باہر ہیں، کیا ان کے دل و دماغ پہ پاکستان کے بارے میں جو تاثرات قائم ہوں گے، وہ تاثرات کیا ان کو قائل کریں گے کہ پاکستان میں انویسٹمنٹ بھیجو، پاکستان میں انویسٹمنٹ کرو، باہر رہنے والے دوسرے بیرونی ممالک کے لوگوں کو ریفر کرو کہ ہمارے ملک میں جا کے انویسٹمنٹ کرو، باہر رہنے والے لوگوں کو ریفر کریں گے ہمارے بیرون ملک پاکستانی دوسرے غیر ملکیوں کو کہ جا کے وہاں پہ آپ سیاحتی مقام پہ جایا کرو کہ ہمارا ملک بڑا بہترین ملک ہے، وہاں پہ امن و امان بڑا بہترین ہے، وہاں پہ عدالتی نظام بہترین چل رہا ہے؟ کیا وہاں رہنے والے بیرونی ممالک کے لوگ جو پاکستانی رہ رہے ہیں وہ دوسرے ممالک کے لوگوں کو، غیر ملکیوں کو بھیجنے میں ہچکچاہٹ کا اظہار کریں گے یا دلچسپی سے کہیں گے جاؤ فلاں ملک میں جاؤ، پاکستان میں جا کے گھومو پھرو، وہاں پہ بہت اچھے اچھے گھومنے پھرنے کے علاقے ہیں؟ سیاحت سے تو بڑا یعنی کہ فورن جو ہے وہ ایکسچینج آتا ہے، فورن کرنسی آتی ہے ملک کے اندر، تو کیا وہ فورن کرنسی آ پائے گی جو سیاحوں کے آنے کی وجہ سے آتی ہے؟ کیا وہ انویسٹمنٹ آ پائے گی جو انویسٹر دوسرے ممالک میں اپنے ملک سے دوسرے ممالک میں لگانے کے لیے آتے ہیں کہ جی میں وہاں پہ کاروبار کروں گا، بزنس کروں گا؟ کیا اس طرح کی جو کیا کہنا چاہیے کارروائیوں کو دیکھتے ہوئے لوگ اپنے فیملی کے ساتھ میں پاکستان آئیں گے یا انویسٹمنٹ کریں گے؟ کیا بیرونی ممالک میں رہنے والے لوگ یہاں کے پاکستان کے خزانے میں پیسے جمع کرائیں گے؟ یہ بڑی تلخ حقیقتیں ہیں، یہ سارے ادارے کے ذمہ داروں کو سوچنے کی بات ہے۔ یہ جو اس پاکستان کی مشینری کا حصہ ہے اس کے سوچنے کی بات ہے یہ کہ وہ جس ذمہ داری پہ ہے اس کو حسن و خوش اسلوبی کے ساتھ حسن و خوبی اس کو ادا کرے، ورنہ یہ 5.8 ارب ڈالر رہ گئے، ابھی کی خبر ہے 10 منٹ پہلے کی، یہ سب ایسا بندھنے جا رہا ہے معاملہ کہ سوچ کے گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ قطع نظر ان سب مسائل کے پھر بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے میں اپیل کرتا ہوں ان تمام سننے والوں سے جو اسد عباس جعفری کا اسد جعفری آفیشل کا پروگرام سن رہے ہیں۔ آج کیا تاریخ ہو گئی ہے؟ آج پاکستان میں 30 دسمبر 2022 ہو گئی ہے۔ تو جو لوگ سن رہے ہیں ان سے پھر میں اپیل کروں گا ایک درد مند پاکستانی ہونے کے ناطے کہ پاکستان میں برائے مہربانی زیادہ سے زیادہ آپ ریمیٹنسز بھیجیں یہاں پہ، تاکہ پاکستان کی فائنینشل جو حالت ہے، جو معاشی حالت ہے، اس کو تھوڑا سا سانس مل سکے۔ اور میں یہی درخواست ڈاکٹر شجاعت کے پروگرام میں بھی کرنا چاہوں گا، اگر یہاں سے مجھے موقع مل جائے وہاں پہ بھی یہ میں درخواست کروں گا، اور وہاں کے بھی جو لوگ دوسرے یوٹیوبرز اگر وہاں کوئی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے بھی میں درخواست کروں گا، بھائی اس کو اپیل کے طور پہ آپ بیان کریں
کہ بیرونی ممالک میں رہنے والے افراد زیادہ سے زیادہ ریمٹ جو ہے پیسے کریں پاکستان میں، جلد از جلد کریں. جیسے یہ بنت مہدی علی کاظمی کا کیس اس وقت ہے کہ والدین کے پاس بیٹی نہیں جا رہی ہے اور والدین کا دل جو ہے وہ بیٹھا جا رہا ہے. اسی طرح سے جو نازک اور خستہ اقتصادی صورتحال اور معاشی صورتحال پاکستان کی اس وقت ہے، تو یہ ایسی ہی صورتحال ہے کہ جیسے مہدی علی کاظمی کا دل بیٹھا جا رہا ہے کہ بیٹی نہیں آ رہی، اسی طرح سے پاکستان کا جو ہے معاشی نظام سب بیٹھا جا رہا ہے کہ فوراً ریمیٹنس ان کے پاس نہیں آ رہی. ایکسپورٹ تو جو ہے تھوڑی بہت ہے، مگر فوراً ریمیٹنسز جو ہیں باہر سے زیادہ بھیجنے کی ضرورت ہے. وہ بھی آئندہ چند دنوں کے دوران میں آ جاتی ہے تو کچھ ہاتھ پکڑائی ہو جائے گی، ورنہ جو قسطیں دینی ہے پاکستان کو وہ دینے کے پیسے نہیں ہیں اس ملک کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے پاس. اور جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ جیسے 12 سنگوں کی لڑائی ہے، ایسے لڑنے میں وہ تھک نہیں رہے. وہ ماشاءاللہ سے چاہے وہ حزب اختلاف ہو یا حزب اختلاف ہو یا اقتدار ہو، اور سب میں بڑے اچھے لوگ موجود ہیں، بڑے قابل لوگ موجود ہیں، مگر جب ان کو آپس کی لڑائی سے فرصت ملے گی تب وہ کچھ سوچیں گے ملک پاکستان کے لیے. یہاں تو ایسے جیت سیاسی رہنما موجود ہیں کہ اگر وہ ٹیلی تھون پہ بیٹھ جائیں تو ایک رات کے اندر وہ کروڑوں نہیں، وہ اربوں روپے کے برابر کے ڈالر جو ہے یہاں منگوا سکتے ہیں. مگر کیا ہے کہ ان کو بھی لڑنے سے فرصت ہو تو وہ یہ کام کریں. اسی طریقے سے حزب اقتدار میں بھی بڑے لوگ موجود ہیں، اگر وہ چاہیں تو اپنے ذرائع وسائل استعمال کر کے پاکستان کی نازک بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال میں اپنا کردار ادا کر کے اس معاشی پرابلم سے باہر نکال سکتے ہیں. مگر 12 سنگوں کی طرح جو لڑائی ہے اس میں کسی کو فرصت نہیں ہے کہ پاکستان کے معاشی مسائل پہ مل بیٹھ کر کے کوئی پروگرام تشکیل دیں. تو مجھ جیسا ایک عام انسان جس کو اسد عباس جعفری نے اسد جعفری آفیشل پہ موقع دیا بنت مہدی علی کاظمی کے موضوع پہ گفتگو کرنے کا، تو اس کو میں نے غنیمت جانا کہ میں یہ پاکستان کی جو معاشی صورتحال ہے، جو خود ایک مہدی علی کاظمی بنا بیٹھا ہوا ہے، جو پیسوں کا منتظر ہے پاکستان کی معاشی صورتحال، اس کی آواز میں نے یہاں غنیمت جانی کہ میں بیان کروں. جی انون بہن. جی بہت شکریہ عباس بھائی، ہمیشہ کی طرح آپ کے آلویز ایک لفظ بہت ہی دل میں کہتے ہیں نا اتر جانے والا ہوتا ہے، تو بہت شکریہ. اور شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. جی بالکل، اور آپ نے ایک لفظ صحیح کہا، اور ہمارے دل کی آواز. ہم لوگوں کو اتنا اچھا بولنا نہیں آتا جتنا اچھا آپ بولتے ہیں، اور آپ ہم سب کی طرف سے بولتے ہیں، ہم سب کو ریپرزینٹ کرتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور اگر انون بہن کوئی بولنا چاہ رہا ہے تو بتا دیجئے، ورنہ اگر مجھے اجازت رہی تو میں کچھ اور بھی معاشی صورتحال پہ بولوں گا اگر مجھے اجازت ملے گی، ورنہ جو دوسرے حضرات ہیں وہ بولنا چاہ رہے ہیں تو پہلے وہ. جی شکریہ عباس بھائی. ہمیں ابو طالب بھائی نے جوائن کیا ہے، اور مجھے بس اے ہی نظر آ رہا ہے، ان کے نام نہیں نظر آ رہے. اسد بھائی نام نہیں لکھے ہوئے، لیکن مجھے ایسے لگا ہے کہ ابو طالب بھائی ہی ہیں، ان کا وہ جو اے ہوتا ہے اور وہ کلر جو ہے اس سے. تو جی ابو طالب بھائی آپ انمیوٹ کریں اور کہیے آپ کیا کہیں گے. نہیں مجھے نیچے نام نظر آ گئے. شکریہ. جی ابو طالب بھائی آپ کیا کہیں گے، اور اس کے بعد عباس بھائی بالکل سٹیج آپ کا ہے، آپ ہی کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں زیادہ باتیں نہیں کرتا ہوں، تھوڑی جیسے عباس بھائی جو بول رہے تھے، دو تین باتیں ہیں جو کہ کروں گا. دیکھیے میں نے شاید وہ بات اس دن کی تھی، اور میری بات کو اسد بھائی نے بھی کاؤنٹر کیا تھا کہ
ابھی تک پاکستان میں مجھے اس دکان کا پتہ نہیں چلا جو جیب والا کفن بناتی ہے، اور حدیث کون سی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ فرشتے رشوت لیتے ہیں، تو ابھی تک وہ تلاش جاری ہے۔ دیکھیے میں ابھی بیٹھا ہوا تھا دوسری لائف میں، ادھر اور باتیں ادھر ادھر کی ہو گئی، تو وہ لڑکے کے حوالے سے ہوئی جو ادھر پکڑا گیا تھا یو کے میں۔ لیکن جو میں کہنا چاہتا ہوں، دیکھیے یہ جو درندے ہیں نا، ان کو جیل کی سزا شاید کافی نہیں ہے۔ میں نے کل ایک ویڈیو بنائی تو میں نے اس میں ایک بات کہی، چڑیا گھر کے شیر کو 3 دن بھوکا رکھ کے ان کو اس کے پنجرے میں ڈال دیں اور ویڈیو بنا کے لوگوں کو بتائیں کہ جی یہ وہ بندے ہیں کہ جنہوں نے پاکستان میں ایک بچی کا اغوا کیا، جس کے بعد یہ جو ہے نا بچی کے والدین کو پریشان کیا، پھر یقیناً پاکستان میں کرائم کچھ کم ہوں گے۔ میرے خیال میں میرے پاس کہنے کو یہی ہے، آج پھر ڈیٹ ہو گئی، اور مطلب اب جج صاحب اشارے دے رہے ہیں کہ جی تم نے مجھ پر جو عدم اعتماد کیا ہے، غلط کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ہی ہوں۔ مطلب یہ چیز ہے کہ جب جبران ناصر نے کوٹ نہیں پہنا تو وہ اس کو ڈیٹ دے دی، وہ ان کو بولنے کا موقع نہیں دیا۔ مطلب ہم لوگ عدلیہ ہماری صرف اگر عدلیہ ہی نہ ہو تو پھر اس کے علاوہ ہماری پولیس بھی ایسی ہے۔ ہم لوگ کسی سے پولیس والے بھی دوڑ لگی ہوئی ہے کہ کون کرپشن میں زیادہ تیز ہے، کون اس طرح کی اٹھ پٹانگ، مطلب یہ ہے کہ اپنے لیے جہنم خریدنے میں تیز ہے۔ اور ایک بچی ہے، چھوٹی بچی ہے، اب بھی وہ مرضی سے گھر جانا چاہتی ہے، لیٹ ہم گو، لیٹ ہر گو۔ لیکن انفارچونیٹلی ہم لوگ بیٹھے ہیں، مطلب یہ کہ جی اعتراض پہ جی فلاں یہ اعتراض ہے، وہ اعتراض ہے۔ ابھی میں کسی ولاگ میں سن رہا تھا، کہہ رہے تھے کہ جی وہ اب جائیں گے ہائی کورٹ، وہ کہہ دیں گے جی ہم نے ہائی کورٹ میں درخواست دی ہوئی ہے، اور وہ پھر مطلب اور لمبا ہوتا جائے گا۔ مطلب ہم لوگوں کے پاس قانون توڑنے کی باتیں ہیں، قانون پہ عمل کرنے کی باتیں کیوں نہیں ہیں؟ وہ لڑکا پکڑا گیا، 2 منٹ میں پولیس آئی، پولیس نے کہا کہ جی جو انڈر اریسٹ، کہ جی آپ نے ایک بچی کو، ایک کم عمر کو آپ نے غلط تصویریں بھیجی، جی دیٹس اٹ، 4-5 سال کے لیے تو وہ گیا، اس کا کیس چلے گا۔ لیکن یہ ویڈیو جا کے ہمارے جج صاحب کو دکھاؤ کہ جج صاحب یہ دیکھیں، یہ ملک ہے جہاں پہ ہم یہاں پہ بھی لوگ رہتے ہیں، یہ وہ ملک ہے جنہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ بچیوں کے میٹر پہ ہم لوگ اتنی زیادہ کیئر لیس ہیں۔ جو بچے یہاں پہ ہیں، مطلب جو افراد یہاں پہ بیٹھے ہیں، ان سب کے بچے ہوں گے، اور بچوں والوں کو احساس نہیں ہے، ڈاکٹروں کو، جو جج صاحبان ہیں ان کو احساس نہیں ہے، پولیس والوں کو احساس نہیں ہے کہ بچیوں کے والدین کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے۔ ہمت کو سلام ہے مہدی کاظمی صاحب کے کہ وہ مسلسل کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ان ظالموں کے آگے ہار نہ ماننے کی بات کی ہوئی ہے۔ سب سے بڑی بات ہے کہ ہم اس لائیو میں بھی یہی کہا تھا، جو میں نے بات پہلے بھی یہاں پہ کہی تھی، کہ جو آپ ہمارے رشتہ دار باہر ہیں ان کو چاہیے کہ کنٹینیوس بیسس پر پاکستان امبیسی سے، پاکستان قونصلیٹ سے رابطے میں رہیں، انہیں کہیں کہ جی یہ انجسٹس ہو رہا ہے، یہ غلط ہو رہا ہے، اس کو روکیں، ہمیں اپڈیٹ کریں کہ یہ کیوں نہیں رک رہا یہ کام۔ میرے خیال میں یہی کچھ کہنے والی بات ہے، اور اس سے زیادہ ہم لوگ تو بول کے بھی تھک گئے۔ جی عباس بھائی آپ بولیے۔ جی ابو طالب بھائی بہت شکریہ، آپ جو بھی کہتے ہیں ہمیشہ دل سے کہتے ہیں اور بہت اچھا کہتے ہیں، اور بالکل ہم سب سمجھتے ہیں، ہم سب کے دل کی آواز۔ تو ہمیں سیدہ زاہدہ نے جوائن کیا ہے کافی دنوں کے بعد، ایک تو ان سے ان کا حال احوال پوچھیں گے کہ وہ کیسی ہیں، اور بہت دنوں کے بعد ان کو دیکھا۔ میں آج ان کو پتہ نہیں دن میں ایسے مجھے کچھ آیا خیال، تو میں کہہ رہی تھی میں نے ان کو کسی بھی لائیو میں نہیں دیکھا، تو کیسی ان کی طبیعت وغیرہ ٹھیک ہو، تو ان سے پوچھتے ہیں ان کی طبیعت کیسی ہے اور وہ کیا کہنا چاہیں گی۔ جی سیدہ زاہدہ، ویلکم ٹو دا شو، آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم اجمعین۔ جی میری طرف سے سب کو بہت بہت سلام ہو۔ میں اس وجہ سے بھی نہیں آ سکی
کیونکہ 3 جمادی ثانی، 4 جمادی ثانی اور 5 جمادی ثانی کی وجہ سے آپ جانتے ہوں گے کہ بی بی کے ایام یہ سخت ترین تھے. اس سے پہلے میں آئی تھی ایک سٹریم میں میشو کے، تو وہاں پہ اقبال بھائی موجود تھے. اس وقت میں بات کچھ ایسی کر رہی تھی کہ مجھے احساس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے ان بھائیوں کی صورت میں، کہ میرے بھائی نے اسی وقت کہا نہیں باجی آپ مت ایسے مت بولیں. یقین کریں کہ اس وقت میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ بھائی ہوں تو ایسے ہوں، کچھ جو بہنوں کو بچاتے ہیں ہر جگہ سے. اور یقین کریں کہ اس کے بعد میں سٹریم کے بعد کافی دیر تک روتی رہی کہ کاش اسی طرح ہر بندہ کوئی سوچتا اپنی بہنوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے، انہیں بچانے کے لیے. اقبال بھائی میرے دل کی گہرائیوں سے آپ کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں میں نے. آپ امام بارگاہ میں جا کے آپ کی صحت کے لیے بہت زیادہ دعائیں کی ہیں، اور شجاعت بھائی کے لیے، اسد بھائی کے لیے، انون کے لیے، مشو کے لیے، مسز رضوی، یعنی جو بھی یہاں پہ موجود ہیں، ابو طالب بھائی کے لیے. مولا ان سب کو سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دے. اور جب یہ سنتے ہیں نا کہ ابھی تک بیٹی نہیں مل پا رہی اپنے ماں باپ کو، تو رونا تو آتا ہے. کس کے سامنے روئیں؟ اس زمانے کے سامنے، ایسے لوگوں کے سامنے جن کے پاس انصاف دور دور تک ہے نہیں ہے. ساری چیزیں عیاں ہو چکی ہیں، سامنے آ چکی ہیں. اب تو بھیج دینا چاہیے ان لوگوں کو. اس سے زیادہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو فیصلہ کرنے کی طاقت دے، جرت دے، تاکہ وہ جلد از جلد فیصلہ کریں اور مہدی کاظمی کے پاس ان کی بیٹی جائے. جی بسم اللہ. جی شکریہ سیدہ زاہدہ، بہت شکریہ. اور عباس بھائی کچھ کہنا چاہتے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ پہلے سارے لوگ بول رہے ہیں پھر وہ بولنا چاہتے تھے. جی عباس بھائی آپ کیا کہیں گے؟ نہیں انون بہن اگر اور بھی کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو کرے، کیونکہ میری باتیں اس موضوع سے ہٹ کے تھیں اور میرے ذہن میں آیا کہ پروگرام تو ظاہر ہے ہماری بچی کے لیے ہے. اب جو باتیں میں کر رہا ہوں وہ کچھ شاید غیر ضروری سمجھی جائیں، مگر ملک کی نازک صورتحال کے حوالے سے میرے پوائنٹ آف ویو سے بہت اہم ہے کہ یہ پلیٹ فارم بھی ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے کہ کچھ ملک کے بارے میں بھی ہم ساتھ میں گفتگو کرتے ہوئے چلیں. مگر یہ کہ وہ ٹاپک علیحدہ ہے. اب اگر کوئی اور بھائی یا بہن گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو پلیز آپ ان کو موقع دیجیے، اور اگر کوئی نہیں ہے تو پھر اب مجھے بتا دیجیے آپ. جی پلیز آپ سب سے میں پوچھ رہی ہوں، اگر آپ میں سے کوئی بھی اپنا کوئی پوائنٹ رکھنا چاہے یا کسی کا جواب دینا چاہے تو پلیز آپ اپنا مائک انمیوٹ کریں. تو پھر اس کے بعد عباس بھائی سے کہتے ہیں وہ کیا کہیں گے. مونی ہیں یہاں پہ ہمارے ساتھ، میرا خیال ابو طالب بھائی تو چلے گئے ہیں. تو مونی آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ بہت دیر سے خاموش ہیں. نہیں عباس بھائی کو بات کرنے دیں، کیونکہ ہم پاکستان کے ہی شہری ہیں اور جو ہے نا بات کرنی چاہیے. کریں بالکل، یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، کریں بات. تو انون بہن اس وقت دیکھیں ہمارے پاکستانی ریزرو 5.8 ارب ڈالر رہ گئے ہیں ابھی آدھے گھنٹے پہلے کی رپورٹ جو جیو نیوز پہ میں نے دیکھی ہے. اور ہمارے پاس سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے پاس الیکٹریسٹی ہے، انرجی ہے، اس میں کافی بڑا حصہ کروڈ آئل اور فرنیس آئل کو امپورٹ کر کے الیکٹریسٹی جنریٹ کرتے ہیں، یا پھر ایل این جی کو امپورٹ کرتے ہیں اور پھر اس سے جو ہے اپنے پاور ہاؤسز کو رن کرتے ہیں. تو میرا مشورہ یہ ہے کہ اگر چیمبر آف کامرس کے بڑی بڑی تاجر تنظیمیں، بڑی بڑی کمپنیاں ایک اپنا اتحاد بنائیں اور ایک اپنی تنظیم بنائیں اور حکومت پاکستان سے
اپروول لے کر کے چائنا کے بڑے تاجروں سے کوئی نیگوسیشن کریں، کوئی معاہدے کریں، یا خود حکومت اپنے طور پہ چائنا گورنمنٹ سے لانگ ٹرم بنیاد کے اوپر تقریباً 10 ارب ڈالر کے قیمت کے برابر کے سولر پینل جو ہے پاکستان امپورٹ کرے۔ یاد رہے کہ تقریباً 1 ارب ڈالر کے 1000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کے سولر پینل آ جاتے ہیں۔ 1 ارب ڈالر میں 1000 میگا واٹ سولر پینل آ جاتے ہیں۔ اگر ہم 10 ارب ڈالر کے لانگ ٹرم معاہدے کریں چائنا سے، ذہن میں رہے کہ چائنا کے پاس 4800 ارب ڈالر کے ریزرو ہیں۔ خطے میں جو پڑوسی ممالک ہیں پاکستان کے، جس میں چائنا شامل ہے، ساتھ میں ہمارا جو پڑوسی جس سے ہماری شروع سے مخاصمت ہے، جس سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں، وہ شامل ہے، ادھر ایران شامل ہے، اور بھی کسی کی سرحد لگتی ہے، تو سب سے زیادہ جو امیر ملک ہے اور سب سے زیادہ قریبی دوست ہے وہ ہے چین، اور اس کے فارن ریزرو بے انتہا زیادہ ہیں۔ اگر اس سے پاکستانی گورنمنٹ اور یہاں کی تاجر تنظیمیں اور یہاں کے پرائیویٹ بینکس مل کر کے کوئی ایک تنظیم بنائیں اور چائنا گورنمنٹ سے معاہدہ کریں لانگ ٹرم بنیاد کے اوپر 10 ارب ڈالر کے بدلے میں 10,000 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے سولر پینل وہ یہاں حکومت منگوائے اور بینکوں کے ذریعے لیزنگ کے اوپر عوام کو مہیا کیے جائیں، 6 یا 7 سال کی لیزنگ کی مدت پہ۔ یاد رہے کہ اگر 5 کلو واٹ کا کوئی سسٹم کسی گھر میں لگتا ہے تو اس کی لاگت آج کے حساب سے غالباً 8 لاکھ یا 9 لاکھ آئے گی۔ اگر اس میں بیٹری بیک اپ شامل نہیں ہے، صرف دن میں حاصل ہونے والی بجلی کا انتظام کرنا ہے، تو 5 کلو واٹ کی سولر پلیٹوں کے لیے اس وقت 7 لاکھ یا 8 لاکھ روپے یا 10 لاکھ روپے خرچ ہوں گے۔ تو اگر 5 کلو واٹ کی انرجی کے سولر پینل ان گھروں کو لگائے جائیں کہ جن کے بجلی کے بل 15,000 20,000 روپے مہینہ وہ بجلی کے بل دیتے ہیں، تو اس کے آلٹرنیٹ میں ان گھروں کو حکومت اپنے احکامات کے تحت بینکوں کو پابند کرے کہ ان تمام صارفین کو جو مہینے میں 15,000 20,000 کا بجلی کا بل دیتے ہیں، ان کو سولر انسٹالیشن کا باقاعدہ ان کو پابند کیا جائے کہ ان گھروں پہ سولر پینل لگوائے جائیں۔ اگر ہم اپنے ملک کے اندر 10,000 میگا واٹ 10 ارب ڈالر کے قرضے جو کہ لانگ ٹرم مدتی ہوں گے، لمبے عرصے کے قرضے ہوں گے، ان کو اگر ہم منگوا لیتے ہیں اور اس کا ٹارگیٹ رکھا جائے کہ یہ 1 سال یا 2 سال کے اندر یہ تمام 10,000 میگا واٹ بجلی کے پینلز ملک بھر کے مختلف صارفین کو لیزنگ کے اوپر مہیا کر کے انسٹال کرا لیے جائیں، تو اس سے ہم کو جو فائدے ہوں گے وہ سن لیجئے۔ ہماری 14 ارب ڈالر کی آئل امپورٹ ہے، فرنس آئل اور کروڈ آئل، اور اس 14 ارب ڈالر کے منگائے ہوئے تیل کو جو ہر سال ہم دھواں بنا کے اڑا دیتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، اس 14 ارب ڈالر کے منگائے گئے تیل کا زیادہ تر حصہ بجلی بنانے میں خرچ ہوتا ہے، اور ہماری جو پاکستان کی نیڈ ہے، ریکوائرمنٹ ہے بجلی کی، وہ اس وقت ہے لگ بھگ 27,000 میگا واٹ، اور جو ہم پیدا کر رہے ہیں اس وقت وہ تقریباً 20,000 21,000 19,000 22,000 میگا واٹ پیدا کر رہے ہیں۔ تو جو گیپ ہے 5,000 6,000 میگا واٹ کا، اس گیپ کی وجہ سے پاکستان بھر میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے۔ اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نفسیاتی مسائل بھی کھڑے ہو رہے ہیں، جرائم بھی ہو رہے ہیں، کارخانے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کا روزی روزگار بند ہو رہا ہے۔ اگر ہم اس گیپ کو فل اپ کر دیں، یعنی 27,000 میگا واٹ کی بجلی
مہیا کر دیں اپنے صارفین کو. حالانکہ ذہن میں رہے کہ ہمارے پاس بجلی بنانے کی استطاعت کہیں زیادہ ہے، تقریباً 38,000 یا 40,000 میگا واٹ بجلی بنا سکتے ہیں. مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ 40,000 یا 35,000 میگا واٹ بجلی ہم اپنی جو لائنیں ہمارے پاس ٹرانسمیشن کی موجود ہیں وہ اتنا لوڈ برداشت ہی نہیں کر سکتی ہیں. لہذا اس کا توڑ یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم 35,000 میگا واٹ امپورٹڈ آئل منگا کر کے بجلی پیدا کریں اور جو گیپ ہے 5-6 ہزار میگا واٹ کا گیپ اس کو پورا کرنے کے لیے امپورٹڈ آئل منگا کے جلا کر کے اس گیپ کو پورا کریں، اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم سولر پینل پاکستان کے عوام کو بینکوں کے ذریعے لیزنگ پہ مہیا کرنے کا ایک مشنری جذبے کے تحت ایک جنگی بنیادوں کے اوپر اس کام کو حکومت کے چھتر تلے اور جو ہماری تنظیمیں ہیں ملٹی نیشنل کمپنی یا بینک یا دوسرے تاجر تنظیمیں ہیں ان کے تحت اگر یہ کام ہو جائے تو ہمارے انرجی کا مسئلہ بہت کم مدت میں حل ہو جائے گا اور ہم سالانہ تیل کی مد میں 5 یا 6 ارب ڈالر ہر سال ہمارے بچیں گے. جو ہمارا فورن ریزرو خرچ ہوتا ہے 14 ارب ڈالر کا تیل منگوانے میں، اس میں ہمیں 5 ارب یا 6 ارب ڈالر سالانہ ہماری بچت ہوگی. اس 5-6 ارب ڈالر کو بچا کر کے ہم مختلف نوعیت کے قرضوں میں استعمال کر سکتے ہیں واپس کرنے میں، یا اور دوسرے ہمارا جو امپورٹ کا مسئلہ ہے اس میں حل کر سکتے ہیں، اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں. تو جب ہم 5-6 ہزار میگا واٹ کا گیپ بلکہ اس کو کراس کر جائیں گے، اگر 10,000 میگا واٹ ہم بجلی پیدا کر لیں گے اپنے گھروں میں، اوپر سولر پینل لگے ہوئے نیچے بجلی آ رہی ہے، تو اس سے جو ٹرانسمیشن لائن میں چوری ہوتی ہے اور جو لائن لاسز ہوتے ہیں وہ بھی ہماری بچت ہوگی کہ گھروں کے اوپر بجلی بن رہی ہے اور نیچے سپلائی ہو رہی ہے. میرے اپنے گھر میں تقریباً 1.25 سال ہو گئے میں نے سسٹم لگایا ہوا ہے اور میں بہت کامیابی سے ان انٹرپٹڈ پاور سپلائی لے رہا ہوں. میرے پورے علاقے میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے مگر 1.25 سال سے ایک لمحے کے لیے میرے پاس بجلی نہیں گئی ہے اور میرا بجلی کا بل بھی بہت زیادہ مینیمائز ہو گیا ہے. تو اب اگر ہم 10,000 میگا واٹ سولر پلیٹوں کی وجہ سے گھروں کے اوپر انسٹال کر کے حاصل کر لیتے ہیں تو اس سے ہمارا ڈالر بچے گا، 5-6 ارب ڈالر سالانہ بچے گا. ہماری بند صنعتیں جو لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے بند ہو جاتی ہیں وہ چل پڑیں گی، ہمارے جو بے روزگار لوگ ہیں وہ روزگار پہ آ جائیں گے، اور جو ہماری ایکسپورٹ کے جو آئٹم ہے چھوٹی صنعتوں میں جو بن رہے ہوتے ہیں وہ تواتر سے ریگولرلی چھوٹی صنعتوں میں بن رہے ہوں گے اور ہم اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے. اور یہاں پہ پھر ایک چیز میں بتا دوں کہ جب ہم لیزنگ کے ذریعے ان پلیٹوں کو سولر پلیٹوں کو صارفین کو مہیا کریں گے تو یاد رہے کہ جب بینک لیزنگ سے دیتا ہے تو بینک اپنا ایک مارک اپ بھی ساتھ میں رکھتا ہے، تو بینکوں کا بھی اربوں روپے کا جو کاروبار اور منافع ہے وہ ان سولر پلیٹوں کو لیزنگ پہ دینے کے نتیجے میں بینکوں کو بھی پروفٹ ملے گا. اور جو انشورنس کمپنیاں ہیں اگر وہ انشورنس بھی کرتی ہیں ان پلیٹوں کا تو انشورنس کا پریمیم انشورنس کمپنیوں کو بھی فائدہ ہوگا، بینکوں کو بھی فائدہ ہوگا. جو صنعتیں بند پڑی ہیں وہ صنعتیں چل پڑیں گی، جو بے روزگار لوگ ہیں وہ روزگار پہ آ جائیں گے، اور جو ایکسپورٹ کا معاملہ ہے وہ بوسٹ اپ ہو جائے گا، وہ رائز ہوگا، اور ہر سال ہم 5-6 ارب ڈالر بچا رہے ہوں گے اور اس کو اپنے کام میں لے رہے ہوں گے. تو یہ میں نے بہت لمبی باتوں کو بہت اس میں کوئی فگرز میں نے انوالو نہیں کیے، حالانکہ ساری فیزیبلٹی میں نے بنائی ہوئی ہے، تو بہت ساری باتوں کو میں نے چھوٹا سا بالکل سمندر کو کوزے میں بند کر کے پیش کرنے کی کوشش کی ہے، پتہ نہیں کامیاب پتہ نہیں ناکام. جی شکریہ عباس بھائی، بالکل لوگوں کو سمجھ میں آ گئی ہوگی جو بھی سمجھنا چاہے گا، اور میرا خیال ہے کہ اگر کوئی اور بات کرنا چاہے تو پلیز ویلکم. لیکن میرا خیال ہے پاکستان میں اس وقت کافی لیٹ ہو گیا، آپ لوگوں کے 2:21 ہو گئے ہیں.
और मैं भी समहाउ लॉग आउट हो गई थी वो स्ट्रीम यार्ड से, जो मैं असद भाई की हेल्प कर रही थी। तो मैं खैर आज वो दोबारा से सारा चेक करूँगी कि क्या है। तो असद भाई से पूछते हैं कि वो कंक्लूड करेंगे, या अगर कोई और बात करना चाहे तो प्लीज़ वेलकम। अगर आप लोग डन हो गए हैं सारे तो फिर असद भाई को कहते हैं कि कंक्लूड करें। जी जी बहुत शुक्रिया तमाम लोगों के ख्यालात जो हैं वो लोगों तक पहुँचे हैं, और अब्बास भाई ने जो है से पाकिस्तान के मुआशी हालात के ऊपर रोशनी डाली। आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है। अच्छा, मैं तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, और आप लोग सलाम के काबिल हैं। आप रोज़ाना की बुनियाद पर आते हैं। इस बात को परेशान नहीं होना कि हम कलील तादाद में हैं, हमारी तादाद कम है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब मौसम तब्दील होता है तो पत्ते झड़ जाते हैं, और फिक्र बिल्कुल नहीं करना। हमारे लिए दरवाजे हर बंदे के लिए खुले हैं, और हमारे दिल हर बंदे के लिए हैं। हम सबसे प्यार करते हैं, और जितने भी लोग हैं जो पहले दिन थे और जो अब हैं, हाँ, कदर ज़रूर उन लोगों की होती है जो आपको मुश्किल में आपके साथ खड़े होते हैं। बाकी हँसते बसते घर में तो सारे ही जो है वो चक्कर लगा लेते हैं। उजले घर में या परेशान हाल में अगर आपके साथ आके कोई दुख सुख करता है और आपका साथ देता है, उसकी थोड़ी कदर ज़्यादा इसलिए होती है कि वो आपकी मुश्किल में साथ होता है। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मुश्किल में ये ना देखो कि कौन आपका साथ देगा, ये देखो कि कौन साथ छोड़ कर जाएगा। तो परेशान नहीं होना, जो भी दोस्त इस तरह की सोच रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए। अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों जी को खुशियाँ दे इंशाअल्लाह, और तमाम जी गम जो हैं वो गम हुसैन अलैहिस्सलाम के अलावा कोई गम भी न दे। मैं आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ। कल इंशाल्लाह आप लोगों की खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत सारा असद ख्याल भाई, रखिएगा। अल्लाह हाफिज। असद अल्लाह भाई